یعنی میرے اندر وہ سکلز ہی نہیں ہے کہ میں بچوں کے ساتھ گھلوں ملوں, ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ کوئی کہے کہ نہیں میرے اندر آئی ڈونٹ ہیو دیٹ تھنگ, میں یہ سمجھتی ہوں پیرنٹس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہوا. ماں باپ کی انویسٹمنٹ سب سے زیادہ قیمتی اس لیے دے انویسٹ انٹو پیپل. اسرٹیو ہونے میں اور چیخنے چلانے میں بڑا فرق ہے, بہت فرق ہے. اور چیخنے چلانے سے میرے خیال مسئلے زیادہ خراب ہوں گے, بچوں کا کورٹیسول لیول انکریز ہوگا. جو سزا برائے اصلاح نہیں ہے نا وہ سزا نہیں ہے, وہ تو پھر ایکول مقابلہ ہے نا. اسکرین ایڈکشن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اب ہم سب کو نظر آ رہا ہے جو بچوں کے پوری طرح دماغ معاف ہوئے پڑے. خرابی زیادہ میں نے نا ان بچوں میں دیکھی جن کو گھر سے جو ہے نا وہ پیار نہیں ملا یا توجہ نہیں ملی ہے. نئی جو جنریشن ہے وہ بہت تکلیف میں ہے, تو ہمیں اس کے ہارٹ کو ٹچ کرنا ہے, اور میرا خیال ہے پیرنٹ سے بڑھ کے کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے جو ہارٹ کو ٹچ کر سکے. ابھی ریسنٹلی آنٹی ہمیں ایک کاؤنسلنگ کیس آیا فیمیل سائٹ پہ, تو ظاہر ہے کہ میری وائف نے مجھ سے شیئر کیا کہ ایک مدر شی واز ان گریٹ ڈسٹریس, اور ان کی ٹین ایج ڈاٹرز ہیں, ماشاء اللہ 2 ڈاٹرز ہیں ان کی, آپ کہہ لیں 16 اور 18 ایئر شاید میں بھی یہ ایج گروپ ہے. تو شی ٹولڈ سم تھنگ امیزنگ ان دا سینس کہ یعنی سم تھنگ انبلیویبل, ناٹ امیزنگ ایکچولی, شاکنگ اینڈ انبلیویبل, کہ شی سیڈ کہ میں نے اپنی بچی کو بڑا دیکھا کہ وہ موبائل کی ایڈکٹ ہو رہی ہیں اور ظاہر ہے رات کو سو نہیں رہی ہیں. تو شروع میں نے تھوڑا وارن کیا, آئی ٹرائی ٹو ہیلپ ہر وغیرہ وغیرہ, لیکن الٹیمیٹلی ان کی عادت نہیں جا رہی تھی, تو آئی اسنیچڈ ہر موبائل اوے, میں نے موبائل جو ہے وہ لے لیا ان سے. اینڈ شی سیڈ کہ اس کا جو ریئیکشن تھا دیٹ واز سو شاکنگ ٹو می کہ شی ٹوک آؤٹ اے نائف اینڈ شی سیڈ کہ میں اپنے آپ کو مار دوں گی اگر آپ نے موبائل فون مجھے واپس نہ کیا. اینڈ شی مینٹ اٹ ایکچولی, مطلب جو نظر آ رہا تھا اس پہ غبار. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, از دیٹ اے نارمل ٹین ایج بیہیویئر؟ کیا واقعی ایگریشن اس لیول کی ہوتی ہے, ایموشنز, یا یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں کہ لوگ میس سائیکوسس میں چلے جائیں گے؟ میس سائیکوسس کو بھی میں ڈیفائن کرنا چاہوں گا آڈینس کے لیے کہ جب آپ ریالٹی سے بہت دور چلے جائیں اور ایک پاگل پن طاری ہو جائے لوگوں پہ. تو بلکہ کئی سوشل سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ آج ہیومینٹی میس سائیکوسس کا شکار, یعنی فینٹیسیز میں رہ رہے ہیں, ریالٹی سے بہت دور ہیں, پرسیپشنز چینج ہو چکی ہیں. یا یہ پیرنٹنگ میں کوئی مسٹیک ہے کہ بات یہاں تک پہنچ گئی؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ تو واقعی بہت ہی شاکنگ ہے. تو لیکن یہ سوسائڈل بیہیویئر جو ہے یا اتنی زیادہ ایگریشن, میرا خیال ہے نائف نکالنے والا واقعہ ہو گیا تو ہم لوگ ایک دم وی جالٹڈ لائک. تو لیکن یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو جو دوسرے واقعات ہیں, جو دوسرا ریئیکشن بچے دے رہے ہیں جی اس کے اوپر, یعنی وہ جو ویننگ آف فرام دی اسکرین ہے, میرا خیال ہے وہ اس کے آس پاس کہیں ہیں. اب آپ کی بات سنتے سنتے مجھے خیال آ رہا ہے کہ ایک دم وہ جو پہلے تو وہ ڈوپامین اتنی رائز پہ ہے نا جی, اور میں نے خود اپنے بچوں میں دیکھا ہے کہ وہ جب کسی طرح زبردستی چھین چھان کے گھسیٹ گھساٹ کے تو کسی طرح اس کو وہ کر دیا جاتا ہے تو وڈرال کے سمٹمز اسی طرح آ رہے ہوتے ہیں. ایک دم دے گیٹ ویری ڈاؤن, اور دے آر لائک یو نو, میں تو اس کو وڈرال سمٹمز ہی کہوں گی. اور یہ ہے کہ اس کے اندر کسی جگہ پہ ریزسٹنس جو ہے وہ اس لیول پہ آ جائے کہ ڈیسپریشن اس پوائنٹ کو پہنچ جائے جو کہ آپ بات کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والے واقعات کو اتنے ان لائکلی بھی نہیں ہیں, کوائٹ ایکسپیکٹڈ ہیں. اور جیسے کہ ہم ان کی دماغ میں ہونے والی وہ جو کیمیکل بیلنس کی بھی وہ ہم ڈسرپشن کو سمجھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو اتنی زیادہ اسکرین ایڈکشن نے جو پورے کے پورے دماغ کے سسٹم کو خراب کر دیا ہے. میرا خیال ہے اس کوائٹ لائکلی. دیکھیے آج کا جو بچہ ہے ریسرچز کے مطابق اس میں جو انزائٹی کا اس وقت لیول ہے نا وہ ہے جو پاسٹ میں یہ فاؤنڈیشن ہاؤس یا مینٹل ہاؤس میں پاگلوں کا ہوتا تھا, جن کو لوگ پکڑ کے بند کر دیتے تھے. میں آپ کو ریسرچ کی بات بتا رہی ہوں. اور ابھی آپ نے قرب قیامت کا بھی لفظ بولا, اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک حدیث ہے جس میں بچوں میں غصہ, جی اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ دیا, کلیئر اشارہ دیا. اور پھر یہ جو بات ہے کہ لانڈی اپنے مالک کو جنے گی, یہ بھی آپ یہ دیکھیے. تو بات یہ ہے کہ مجھے یہی لگ رہا ہے, اور میں کچھ ٹین ایجر سے بات کر رہی تھی تو مجھے ان سے بات کر کے خود بھی احساس ہوا, اور دے آلسو ایڈمیٹڈ کہ یہ لوگ ہر وقت بیچارے افینڈ ہی ہو رہے ہوتے ہیں. ذرا سی کوئی بات ہوتی نہیں ہے تو ان کے دل کو ایسے وہ ٹھا کر کے لگتی ہے کہ دے آر اگین کلوزر ٹو دس سوسائڈ. بالکل.
تو ہر وقت ہی بیچارے اوفینڈ ہو رہے ہوتے ہیں, ہر وقت ہی ڈیفینسو موڈ میں ہوتے ہیں. دے ایکچولی آر ناٹ نارمل. How did They we are not come normal. here? مطلب آپ نے خود بھی اتنی لفظ سینسٹیو لوگ ہو گئے ہیں, اور بلکہ زومبی جنریشن بھی کہا جا رہا ہے Exactly. آج کی جنریشن کو بھی, اللہ معاف کرے. کوالٹیز بھی بہت ہیں, لیکن الٹیمیٹلی جب ہم ہولسٹکلی دیکھیں تو ایموشنل ریزیلینس اس لیول پہ کم ہے کہ فیڈ بیک نہ لینا, کوئی تھوڑا سا ڈانٹ دے, کوئی چیز آپ سے لے لی جائے جو وچ یو ریئلی وانٹ بیڈلی, تو غصہ چڑھنا, ایگریشن میں آنا. تو واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ تو ایک بہت میس لیول پہ یہ فنومینا جو ہے وہ. پھر آپ یہ مجھے بتائیں, آپ کا کیا خیال ہے, ہم اس کو فورس کے ساتھ کاؤنٹر کر سکیں گے؟ میرا تو نہیں خیال. صحیح, یعنی اب جو ہو گئی بالکل وہ ہماری اولادیں ہیں, بالکل ہم بھی اسی 21st سینچری کے لوگ ہیں جی, جس میں وہ رہ رہے ہیں. ہم خود ان فتنوں کا اسی طرح شکار ہے, ہمیں خود کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آ رہا. میرا نہیں خیال ہم فورس کر سکیں گے, ہمیں تو اڈاپٹ ہی کرنا پڑے گا. اڈاپٹ کرنا. اب یہ اڈاپٹ پیسو ہوگا یا ایکٹیو ہوگا, یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا. ویری انٹرسٹنگ. اور میں یہی چاہتا ہوں کہ 21st سینچری کے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے انشاءاللہ کچھ پوچھوں میں کہ پیرنٹنگ ہیز بیکم اے بگ چیلنج. میں بھی دیکھتا ہوں, مطلب اپنی بہن کو ماشاءاللہ 2 بچے ہیں ان کے, تو کافی وہ ان کے پیچھے پڑی رہتی ہیں, ان دا سینس کہ شی وانٹس کہ وہ موبائل کم یوز کریں. ایک کی عمر 9 سال ہے, ایک کی 10 سال ہے, لیکن بڑا ایگریشن آ رہا ہے بچوں میں نا. تو میں ذرا پیار سے تھوڑا ہینڈل کرتا ہوں, تھوڑا ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو آئی تھنک کہ وہ طریقہ زیادہ مجھے بہتر لگتا ہے, اور میں نے اس کے ریزلٹس بھی دیکھے ہیں. بچے نا ماں کو دشمن سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ تو ہماری دشمن ہے. مجھے تھوڑا سا ڈفرینس کرنے دیجیے, آپ پیار سے نہیں ہینڈل کرتے اور نہ ہی آپ سمجھاتے ہیں, بلکہ آپ کنیکٹ کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, بچے بھی اتنے نہیں ہیں, آپ ان کو ٹافیوں کے, کینڈیز کے ڈھیر کے ساتھ آپ کہنا میں تم سے چونکہ پیار بہت کرتا ہوں لہٰذا سن لو, وہ کبھی بھی نہیں سنیں گے. لیکن جب تک آپ ان کی لینگویج نہیں بولیں گے, جب تک آپ ان کو سمجھیں گے نہیں, اسٹیون کووی کہتا ہے نا کہ آپ ان آرڈر ٹو be understood you need to understand first. آپ جب تک آپ ان کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ بات کر لیتے ہیں. ماں جو ہے, میں ان کو بالکل بلیم نہیں کر رہی ہوں, نہ ایکیوز کر رہی ہوں, لیکن جتنی اپنی فرسٹریشن ہے اور جتنا زیادہ آگے سے ریزسٹنس آ رہی ہے, اس کے اندر she has lost her balance. تو at one point she has to be کہ whether you are convinced or not, just go by my plan, my system, this is my home. ایسے ہی ٹھیک ہے نا. اور یہ چیز جو ہے وہ بچوں کو زیادہ ریبیلیس کر رہی ہے, اور یہ جنریشن کو اپنے انڈیویجولزم کے فتنے کا سب سے بڑا شکار ہے. یہ جو اس وقت فتنہ ہر بندے کا ہی ہے 21st سینچری میں رہنے والوں کا, لیکن یہ والی جنریشن تو فل آف دیم سیلز ہے. پھر آپ اس کو دیکھیں کہ اس کو کیا ہے کہ ہم نے جس طرح کر کے یہ جو نیو نارمل آیا ہے, جس کو میں تو اس کو نیو نارمل کا ترجمہ کروں گی فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, یعنی وہ اللہ کا جو سارا سیٹ اپ تھا, جو اللہ کا آرڈر تھا, اس کو جس طرح کر کے ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. یہ کمزور ترین مخلوق اس سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے, اور یہ جو بیچارے ان کے ساتھ ہوتا, یہ نارمل لائف ان سے چھن چکی ہے. ان کا دماغ تیز ہے, بلوغت جلدی ہو رہی ہے, بلوغت جلدی ہو رہی ہے تو عملی زندگی میں جلدی آنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ ان کا دماغ تیز ہے, جسم کم کام کر رہا ہے. جتنے یہ بیچارے اپنی وہ ایک ببل میں رہ کر یہ سکلز سے آ رہی ہیں, 17 سال تک ہم دل بھر کے ان کو پیمپر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ان کو ایکسپوز ہونے ہی نہیں دیتے. 18ویں سال پہ ہم سب کو فکر پڑ جاتی ہے, او ہو اب جاؤ نا, اب اپنی ذمہ داری لو. تو پھر ہم کہتے ہیں جاؤ اس ظالم دنیا کے اندر چلے جاؤ جہاں پہ سٹینڈرڈز پہلی کی نسبت کئی گنا ریز ہو چکے ہیں, ہماری اپنی ذات کے لیے ریز ہو چکے ہیں. ہم خود تھکے پڑے ہیں, اسی لیے تو ہم ان کے مسائل کی طرف توجہ تو جب دیں گے نا جب ہم اپنے مسائل سے نکلیں گے. ہم خود آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے, ہمارا خود ویژن کلیئر نہیں ہے, ہمیں خود لگ رہا ہے کہ شاید جس ماحول کے نے ہمیں اس بہاؤ میں ڈال دیا شاید وہی ماحول ہماری ٹیک کیئر بھی کر لے گا ہمارے مسائل کی, اور ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید اچھا پھر اگر نہیں تو پھر یہ بچے ہی اتنے ذہین سمجھدار ہو جائیں گے, محمد بن قاسم بن جائیں گے. جی اور جناب کیا ہے کہ وہ پوری کی پوری آگے امت مسلمہ کو سنبھال لیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ ریالٹی میں اور فینٹیسی میں بہت لمبا چوڑا گیپ ذرا زیادہ نہیں ہو گیا؟ بالکل. اور دیکھیں آپ نے بھی میس سائیکوسس کا لفظ بولا, اس میں بھی یہی بات ہے کہ ایک پارٹ آف دی ایشو کے پر اتنے زیادہ فوکس ہو گئے ہیں کہ ریالٹی جو ہے بہت نظروں سے دور چلی گئی ہے. ٹرو آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. ایک تو آپ نے جو بات کی نا کہ مدرس کے ساتھ بھی ایمپتھائز ہمیں کرنا چاہیے, بیکاز وین آئی سی مائی اون سسٹر تو وہ بھی بیچاری کھپی ہوتی ہیں اور شی از ٹرائنگ ہر بیسٹ. اسی طرح ہر مدر آئی بلیو کہ
اپنے لیول پہ شی از ٹرائنگ بیسٹ. وہ یہ بھی اکثر مدر سوال کرتی ہیں کہ کیا پیرنٹنگ واقعی اتنی مشکل چیز ہے کہ اس کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اور آپ نے دوسری بات کی آئیڈینٹی کرائسس کی, یہ بڑا ایشو ہے کہ دیکھیں ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کانٹرڈکشن جو ہے نا وہ بہت دیکھنے کو مل رہی ہے. جیسے ظاہر ہے کہ میری ایک خواہش ہے کہ میرے بچے جو ہے نا وہ بہت ہی کوئی ایلیٹ کلاس اسکول میں پڑھیں اور میں وہاں انہیں پڑھاؤں بھی, اور میرے گھر میں بھی ایسے پروگرامز چلیں اور ایسی چیزیں اور ایسے فنکشنز ہوں کہ بچے ایکسپوزڈ ہیں اس ماحول کے لیے. اس کے بعد میں پھر اچانک ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنے لگوں جب وہ 17-18 سال کے ہو جائیں کہ اب یہ ٹوٹلی اسلام کی طرف آ جائیں, سمجھ جائیں ہر بات کو. تو آئی تھنک کہ یہ آئیڈینٹی کرائسس کہ دے آر ناٹ ایون شیور کہ ہم نے گھر کا ماحول کیسا بنانا ہے, ہماری ویلیوز کیا ہونی چاہیے, تو اس سے بھی آئی تھنک بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ ایک پیدا ہو رہا ہے. یعنی وہ جو اس کو کہتے ہیں نا کنفیوژن کا شکار, تو پھر ہم بڑے بھی ہیں نا. جی ایک چھوٹا سا کیس بھی آپ کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہوں گی, کیونکہ لوگ بات کرتے رہتے ہیں. ابھی تک ہم چونکہ الحمدللہ مسلمان ہیں, جو بھی ہے پریشانی کے اندر اللہ کا راستہ سب سے پہلے واضح نظر آتا ہے. تو لوگ جو ہے نا سب سے پہلے اپنا جو اسپریچول ہیلر ہوتا ہے اس سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, بعد میں دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں. صحیح. آپ یہ دیکھیے کہ میرے پاس پچھلے دنوں ایک کیس آیا ہے, ماں والدہ اور والد بہت پریشان ہیں اپنے بچوں کے بارے میں. جی ہم پہلے سعودیہ میں رہتے تھے, ہمارے بچے نماز پڑھتے تھے, ہماری بیٹیاں حجاب لیتی تھیں, اچھی باتیں کرتی تھیں, اچھی بکس پڑھتی تھیں. اب دیکھیں اب ہم UK شفٹ ہو رہے ہیں, ہمارے بچوں نے سننا بند کر دیا ہے. تو میں جب ان کی کہانی سن رہی تھی تو میں اس کے اندر سوچ رہی تھی کہ پیرنٹس نے بھی تو وہی پاتھ اختیار کیا ہے نا, کہہ لیجیے ان دی نیم آف کریئر, کہہ لیجیے نا. صحیح. بچوں کا وہ کریئر ہے, ان کے لیول پہ جا کے دیکھیں. تو میرا خیال ہے, ڈو یو تھنک اٹس ویری ان لائکلی کہ سعودی عرب میں رہ کے ایک پاک ماحول کے اندر بیٹھ کے بچے اور طرح سے ایکٹ کر رہے تھے, UK میں آ کے بچے ایکٹ ڈفرینٹ کر رہے ہیں. پرابلم بچوں میں دیر از اے لاٹ آف ڈفرینس ان انوائرمنٹ. اور ظاہر ہے UK اور سعودیہ آپ کمپیئر کریں تو UK میں کیا ویو چل رہی ہے. ظاہر آئی نو دوز چیلنجز, میرے بہت سے دوست ہیں وہاں پہ, میرے اپنے ریلیٹیوز میں, سارے پریشان. پیرنٹس بھی تو یہ چیلنج ریزسٹ نہیں نہ کر پائے, کنسرنز ہیں جی, یہ ریزسٹ کر پائے. آپ یہاں پہ بیٹھ کے سنائیے ذرا پیرنٹس کو کہ ان علاقوں میں جانے کی ممانعت ہے. اللہ نے کہا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا, جب تم دیکھو جو یہ لوگ اللہ کی آیات کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو فَلَا تَقْعُدْ مَعَهُمْ, ان کے ساتھ بیٹھے ہی نہیں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ, اور کسی وجہ سے اگر کچھ دیر کے لیے بیٹھنا پڑ جائے, شیطان نے بھلا دیا, یاد آنے کے بعد بیٹھو ہی نہیں. صحیح. آپ نے بھی تو سائڈس لی ہیں نا, آپ نے بھی تو ایک چوائس پک کی ہے. اس میں ایک کاؤنٹر ویو آتا ہے آنٹی, جو میں چاہوں گا ہم ڈسکس کریں. مطلب میں نے کئی لوگوں کو جو ہجرت کر کے آئے یہاں پاکستان, انہیں شکایت کرتے دیکھا ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کر کے آئے تھے کہ یہاں پہ اب جو ہے نا وہ بچے سیٹل بھی ہو جائیں گے اور بڑا اچھا ہوگا ماحول, لیکن ایون دے آر ناٹ ہیپی. دے آر سینگ کہ یہاں پہ جھوٹ فریب, مطلب وہ پالیٹکس اور وہ سیاست جو مطلب ایک کلچر میں ہمارے, آپ کو پتہ ہے نیگیٹیوٹیز پائی جاتی ہیں, اور ایک پسماندگی بھی تو ہے. پسماندگی وہ بھی آپ ہے, اتنے اونچے لیول سے آ رہے ہو جی. اور یہاں پہ ایک دم اس لیول سے آ کے آپ کو کوپ کرنا مشکل ہے. تو وہ پھر یہی کہتے ہیں کہ یار اس سے بہتر تو وہ ان کا کلچر ہے کہ چلو وہاں پہ ہیومن رائٹس کی رسپیکٹ ہے, وہاں پہ کچھ ایسی اسٹرانگ ویلیوز دیکھنے کو مل رہی ہیں. فحاشی ایک الگ ایشو. تو آئی تھنک کہ وہ بھی اس بات سے نا بڑا متنفر ہوتے ہیں کہ مسلم کنٹریز کا بھی حال کوئی نہیں. تو اس پہ وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا وہ ٹھیک ہیں؟ اللہ نے مجھے اس کے بارے میں بھی ایسا ہی سوچتی تھی. صحیح. لیکن اللہ نے میرا دماغ کھولا. میری ایک چھوٹی سی کلاس کے ساتھ مجھے ایک ایسے بچوں کے ساتھ, لڑکوں کے ساتھ مجھے زیادہ موقع ملا ہے بیٹھنے کا. اور میں آپ کو بتاؤں لڑکوں کی اپروچ سم ٹائمز بڑی کلیئر بھی ہوتی ہے. تو وہ ہوا یہ کہ شاید 6-7 یا 7th اور 8th گریڈ تھا, اور نہ میرے پاس زیادہ تر آ رہے تھے بچے جو کہ بورن اینڈ براٹ اپ تھے یورپ میں. لیکن پھر یہ ہے کہ اسی طرح پیرنٹس نیک جو ماں باپ ہے وہ ماحول کی وجہ سے اپنے بچوں کو لے کے خلیجی ممالک میں آئے. ابھی ہم گلف کنٹریز کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ ہمیں پتہ ہے پاکستان کے کمپیریزن میں بہت ماحول جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اچھا, تو وہ ہوا یہ کہ وہاں پہ بچے بات کر رہے ہیں اور بچے ساری اپنی بہت ڈس اپوائنٹمنٹ کا ذکر کر رہے ہیں. ٹیچر بھی ساتھ بیٹھی ہیں, کائنڈ آف گروپ ڈسکشن ہو رہی ہے. صحیح. اور یہ کہ بچے کہہ رہے ہیں ہم دیکھیں یہاں پہ یہ لوگ کتار بھی نہیں بناتے, یہ جو عربز ہیں یہ اتنا برا شاؤٹ کرتے ہیں, دے ڈو ناٹ ہیو دی ایٹیکیٹس, دے کانٹ ڈو دیٹ, دے آر ناٹ. اور وہ بڑی اپنے ڈس اپوائنٹمنٹ, ہم تو یورپ چھوڑ کے آئے تھے. اچھا, وہیں پہ بیٹھے بیٹھے مجھے آج بھی اپنے اس بڑے اچھے سے اسٹوڈنٹ کا نام یاد ہے, حمزہ ان کا نام تھا. ان کی شاید اوریجن تھا, میرا خیال ہے سیرین تھے وہ.
اور وہ انہوں نے ہی وہاں پہ بات شروع کی. کہنے لگے کہ یہ ہے کہ ہماری جو گریڈ 5 میں جب ہم تھے نا, کیونکہ وہ خود 8 گریڈر تھے, کہنے لگے گریڈ 5 میں زیادہ تر بچے جو ہیں نا وہ یہ ڈرگس بھی یوز کرنا شروع کر دیتے تھے وہاں پر. پہلے تو پڑھائی اچھی ہونے کی بات ہونی شروع ہو گئی نا, پھر پڑھائی اچھی ہونے کے ساتھ لڑکوں نے ایک دوسرے کو آنکھیں ماری, اور ساتھ یہ بھی کہا. تو آپ کو پتہ ہے نا کہ پھر وہ یاد ہے نا وہ گریڈ 5 کا فلاں جو بچہ تھا اس نے تو ڈیٹنگ بھی سٹارٹ کر دی تھی. اللہ نے کیا وہ بچے خود بخود اس وقت پہنچے, اور میں بھی ان کے ساتھ بات سنتے سنتے اللہ نے میرا بھی دماغ کھولا. ہاں وہ اتنی بڑی بڑی برائیوں کو چھوڑ کے ادھر آئے تھے. یہاں پر برائی کیا ہے, کتار نہیں بنانی آتی, کھڑے ہو کے بات نہیں کرنی آتی, وہاں کی برائی دیکھے. ڈرگس کا ایڈکٹ ہونا ہے آپ کا جو ہے, اللہ معاف کرے, جو اتنی چھوٹی عمر میں جو یورپ اس وقت مسائل کو دیکھ رہا ہے, پھر آپ اس کے ساتھ دیکھ, اور ونس یو آر لاسٹ فار ایور. ٹھیک ہے, اور ابھی جو وہاں ٹرانسجینڈر اور ایل جی بی ٹی کیو کا فتنہ جس میں وہ آپ بتا رہے ہیں, ابھی ہم لوگ اپنی ریسرچز شیئر کر رہے تھے, 4تھی جماعت کے یا 4-5 سال کے بچوں کو پیرنٹس کی مرضی کے بغیر اٹھا کے کاؤنسلنگ کرائی جا رہی ہے. یو کے کے ایک اسکول میں آنٹی 76 اسٹوڈنٹس آئیڈینٹیفائڈ ایز ٹرانس. یہ پیئرز مورگن کا ایک وہ لگتا ہے گڈ مارننگ بریٹین, اس میں وہ پرنسپل کو بلایا ہوا تھا کہ آئی ایم شاکڈ 76 بچہ آپ کے اسکول میں کہہ رہا ہے میں ٹرانس ہوں. انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ اصل میں ٹرانس ہوتا ہے کہ ہاؤ آر دے ڈیسائڈنگ کہ دے آر ٹرانس, اور اسکول اپنے طور پہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ دے آر ٹرانس. کاؤنسلنگ کر رہا ہے اسکول, تو کہہ رہا ہے کہ وی شوڈ سپورٹ دیم. تو یہ چیلنجز پیرنٹس کو میرا خیال اتنے آگاہی نہیں ہے اس کے بارے میں. جن پیرنٹس نے ریلوکیشن کی تھی ان لوگوں نے ایک بڑی قربانی دی تھی. ہم سب جانتے ہیں یورپ میں جو فیسلٹیز کے نام پر ہمیں جو زندگی ملتی ہے وہ نیکسٹ ٹو جنت ہوتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ دیکھ لیجئے جن لوگوں کو اللہ نے عقل دی ہے انہوں نے اس فرق کو سمجھا ہے, اور انہوں نے بارگین کیا ہے بڑے نقصان سے بچ کے چھوٹے نقصان کا. اگین گلی گندی ہے نا, صحیح, گلی گندگی, کپڑے تو ناپاک نہیں ہیں. اور شروع میں مشکلات آئی ہوں گی, بہت آئی ہوں گی, لیکن میرے خیال بعد میں دے دیم سیلوز میں بی ریئلائزڈ کہ اٹ واز اے گڈ ڈیسیژن. آپ چھوڑیے محمد علی, میری اپنے جاننے والوں کی کہانیاں, سکھوں سے شادیاں ہو گئیں. صحیح, بہت سارے لوگ ہمیں آ کے کہتے ہیں او ہو کینیڈا میں تو ماحول پاکستان سے بہت اچھا ہے, وہاں پہ تو ہمیں کبھی کوئی پرابلم ہوئی نہیں ہے. جی وہ آپ یو کے کی تو بات ہی نہ کریں, وہ تو ہماری مسلمانوں کی کمیونٹی الگ ہے, اور امریکہ میں ہمیں تو کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی. یہ بالکل یہی بات ہے کہ میں بہت ہی زیادہ ہی برے لفظ بولنے لگی ہوں کہ جی میں تو اتنی دیر سے جو ہے بدکرداری کا شکار ہوں, ہمیں تو کبھی ابارشن اور وہ پریگننسی کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑا. یہ وہ والی چیز ہے. ڈو یو تھنک کہ دس از دی ریالٹی؟ اور پھر جب میں نے ان بچوں کی بات سنی, دیکھیے وہ بچے ایک کمپیریزن کر رہے ہیں ریالٹی کی بیسس پہ, تو ایک دم ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ ہم کتنے بڑے فتنے کو ہاتھ لگا کے چھوڑ کے آئے ہیں, اور ہم نے اس کی جگہ پہ چھوٹے فتنے کو اختیار کیا. اب میں چاہتا ہوں سچویشنل تھوڑے سوالات آپ کے سامنے رکھوں تاکہ اس پہ ڈسکس ہو جائے. جو ہمیں کویشچنز آتے ہیں کہ سپوز ایک کپل جو ہے وہ ریلیجس ہو گیا, ابھی دے اسٹارٹیڈ پریکٹسنگ اسلام, اب ان کی اولین خواہش ہے کہ ان کے بچے بھی فوراً سے آ جائیں. ان کو کیا وہ پریکاشنز لینی چاہیے کہ ان کے بچے کہیں ریبیلیس نہ ہو جائیں یا بالکل ہی ان کو دیکھ کے آؤٹ نہ ہو جائیں؟ کیونکہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ جب پیرنٹس آتے ہیں نا انسٹنٹلی, اب وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچے بھی انسٹنٹلی جو ہے نا وہ ہماری طرح کے بن جائیں. تو پریکاشنز کیا ہونی چاہیے کیپنگ ان مائنڈ دا چیلنجز آج کے جو ہیں؟ اچھا, اس میں میں 2 باتیں کہوں گی. آپ کی بات سنتے ہی میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ پیرنٹس کو کیا رویہ اپنانا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پیرنٹس کا جو ویژن ہے نا دین کی طرف آنے کا, وہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں پچھلے دنوں ہالووین کی ہماری جب تقریبات ہو رہی تھیں تو اس کے اندر جب ہم ریسرچ کر رہے تھے تو ہمارے سامنے کیرل کارنوکی کا آیا, شی یوز ٹو بی اے فارمر وچ. ٹھیک ہے, کرسچن ہیں وہ, اور کی بڑی زبردست بڑی مؤثر ان کی ویڈیوز ہیں ہالووین کے اگینسٹ میں. انہوں نے اس کے جب سالوشنز کی بات کی تو بڑی زبردست بات کی. کہنے لگے اپنے بچوں کو بٹھاؤ, اپنے بچوں سے ڈائریکٹ بات کرو. بعض تم ایمبیگیٹی کے شکار ہو رہے ہو تو تمہارے بچے کنفیوز ہو رہے ہیں. اپنے بچوں سے بیٹھ کے بات کرو, تمہارے بچے سمجھیں گے ان کو. ان کے ساتھ ریشنل لیول پر جو ہے نا کنیکٹ کرو. اچھا, ہماری ایک بہت بڑی غلطی ہے جو ہم پیرنٹس کی, اور میں آپ کو بتاؤں یہ چینجز بہت تیزی سے آئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک جو نیچرل جنریشن گیپ ہے نا, جو شاید اتنا بڑا کوئی عہد کا ایرا کا تو گیپ نہیں ہے نا, لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ تبدیلیاں اتنی تیزی سے رونما ہوئی ہیں کہ آپ یہ دیکھیں جین زی ہے, پھر آپ کی وہ جو ملینیلز ہیں, ان سب کے درمیان آپ نے نوٹ کیا کہ وقفہ چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے. اگر آپ اس کی وہ ٹائم لائن نکالیں تو فلاں سن سے لے کے فلاں سن تک یہ آ رہے ہیں, اس کے بعد آگے آ رہے ہیں, وہ وقفہ اس ایک دم چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے.
تو بات یہ کہ پیرنٹس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا چینج کے ساتھ. آپ دیکھیے آپ کے بچوں کے پاس وہ حوصلہ نہیں ہے, اور میں وہ کہا کرتی ہوں کہ وہ وقوف جو ہمارے یہاں بے وقوف کے اپوزٹ ہے نا, وہ جس کو کہتے ہیں نا پہلے سوچو پہلے تولو پھر بولو والا, انالیٹیکل ایبلٹی, وہ حوصلہ وہ تحمل نہیں ہے. ہم نے وہ سکلز ڈیولپ ان کے اندر نہیں کی ہیں. اب ان سے اگر آپ یہ ایکسپیکٹیشن کرو کہ وہ تیزی کے ساتھ, ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ وہ چل پڑیں گے, وہ نہیں چلیں گے. یہاں پہ آ کے پیرنٹس کو اپنی ساری پروفیشنلزم کو واپس لانا پڑے گا. سب کے سب کامیاب بزنس مین ہیں, سب کے سب کامیاب پروفیشنلز ہیں, دے نو دی ریکوزٹس آف پروفیشنلزم. لیکن کیا کہ گھر کی بات آتی ہے تو وہ بوگس اور وہ والی کہانیاں ہوتی. تمہاری عمر کا میں ہوتا تھا نا تو میں ایسا تھا. اب اول تو ان میں سے زیادہ تر جھوٹ ہوتا ہے. سے دی ٹروتھ, ٹھیک ہے. وہ لطیفہ مجھے یاد آ گیا نا, وہ ایک صاحب جا رہے تھے تو وہ ایک پتھر رستے میں آیا تو اس کو ہلانے ولانے کی کوشش کی, نہیں ہلا تو کہنے لگے ارے ہوتی جوانی نا تو پتہ نہیں میں اس کو اٹھا کے کیا کر دیتا. جب دیکھا آس پاس کوئی نہیں تو اپنے آپ سے کہا جوانی میں کون سا تیر مارا تھا. تو یہ کہانیاں تو وہی ہیں, لیکن بات ہے کہ اتنی ایبزرڈ قسم کی ایکسپیکٹیشنز اور یہ وہ. ایک منٹ, دے آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ یور لینگویج. اور یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ویژن کو خود کلیئر پہلے تو کرو, دوسری بات ہے ذمہ داری محسوس کرو. آپ بڑے ہو, کنیکٹ آپ کو کرنا ہے, بچوں نے نہیں کرنا. اگر ایک سینٹینس میں آپ یہ مسٹیک کو ہائی لائٹ کریں, از اٹ لیک آف پیشنس, کیا ہے یہ, ویئر آر دی لیک؟ میں یہ سمجھتی ہوں پیرنٹس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہوا. اچھا, انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ بھی کہ وہ جو ہے نا ایک لاجیکل آؤٹ کم ہے کہ ہیونگ سچ بریلینٹ چلڈرن, ایسا نہیں ہوتا. بچے بنانے پڑتے ہیں, یہی وجہ ہے ماں باپ کی انویسٹمنٹ سب سے زیادہ قیمتی اس لیے دے انویسٹ انٹو پیپل. یہاں پہ پیپل آر ان دی میکنگ. بالکل. اور جو ہے نا ان پیپل کو مسئلہ, ایک سارے پیرنٹس کہتے ہیں اچھا بچے کو بچہ سمجھے, کوئی بچہ نہیں ہوتا. ویسے میں آپ کو بتاؤں اینشینٹ ٹائمز کا بھی بچہ نہیں ہوتا. تم کہتے نہیں ہیں سائیکالوجی کے لحاظ سے بچہ جو ہے وہ انسان کا باپ ہوتا ہے. وہ سارے ایگزیکٹلی وہی رویے ہوتے ہیں جو 1 مہینے کے بچے کے اندر ہوتے ہیں, جو کہ 60 سال کے بندے کے اندر ہوتے ہیں. صرف اتنا ہوتا ہے کہ 60 سال کے بندے کو ان کو کور کرنا آتا ہے, ان کو ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ وے میں ڈسپلے کرنا آتا ہے. ایگزیکٹلی رویہ تو ایک نہیں بدلتا. اپنے پولیٹیشینس کو دیکھ لیں, ان سے زیادہ کوئی بڑے بچے ہیں. رویوں کے حوالے سے نا میں کچھ کامن ٹین ایج پرابلمز آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں اور پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے مجھے ایک اور کیس اسٹڈی یاد آ گئی. ہمارے بڑے اچھے جاننے والے ہیں, اینڈ دس کپل ماشاءاللہ دے کیم ٹو دین, دے اسٹارٹیڈ پریکٹسنگ دین. اب ان کی جو بچیاں تھیں نا وہ ایک اسکول میں پڑھ رہی تھیں, LGS 55 میں پڑھ رہی تھیں. تو باقاعدہ انہوں نے مجھے ایک دن بتایا, بلکہ ہم سب سے وہ بات کر رہے تھے, کہتے کہ ڈو یو نو کہ ہمیں کس طرح کے چیلنجز دیکھنے پڑے ہیں. ہی سیڈ کہ میری بچی جب A لیول O لیول کر رہی تھی وہاں سے, تو شی یوز ٹو کرائے, اور اپنی مدر کو کہتی تھی کہ ماما آپ نا پلیز نقاب میں مت آئیے گا, میری نا کلاس فیلوز مذاق اڑاتی ہیں میرا, اور مجھے بڑی شرمندگی فیل ہوتی ہے, آئی ریئلی فیل ایمبیرس. تو یہ سیٹ کہ ہمارے لیے بڑا شاکنگ تھا کہ بچی جو ہے وہ دیکھیں اسلامی جو ایک وہ ہے ظاہر اٹائر, اس کے حوالے سے ایمبیرس ہو رہی ہے اور بہت رو رہی ہے, اپنی مدر کو کہتی ہے کہ نہ آیا کرو. تو کہتے ہیں میں جاتا تھا, اس کی مدر نہیں جاتی تھی PTC پیرنٹ ٹیچر کانفرنس میں. However he said کہ now after 5, 6, 7 year ماشاءاللہ she is practicing hijab, وہ بچی خود, اور اس کو سمجھ آ گئی خود سے. تو میرا خیال وہ لیسن یہ دینا چاہ رہے تھے کہ چلڈرن وی شوڈ گیو دیم ٹائم, وی شوڈ ناٹ ریئیکٹ انسٹنٹلی. یعنی یہاں پہ اگر ریئیکٹ کر دیتے کہ یہ کیا بات ہوئی, ٹھیک ہے نا, اور ایک دم سے پینک مچ جاتا, تو آئی تھنک کہ بچہ اس کی ابھی انالیٹیکل ایبلٹی وہ ڈیولپ نہیں ہے, اس کا جو دیکھنے کا طریقہ ہے نا دنیا کو وہ بڑا شیلو ہے. اور یہ سائنٹیفک ہے آنٹی, آپ کو پتا ہوگا کہ پری فرنٹل کورٹیکس تو ابھی ان کا صحیح سے ڈیولپ ہی نہیں ہوا, تو پیوبرٹی کے بغیر پہلے ہوتا ہی نہیں. جی بالکل. تو دیکھیں کچھ کامن ٹین ایج بیہیویئرز ہوتے ہیں جن کو نا ہم ایکسٹریم سمجھ لیتے ہیں. ہمارے کلچر میں یہ ایک پرابلم ہے. جیسے محمد علی پھر ویژن اختیار کر لینا ایک الگ چیز ہے, اس پہ عمل کر لینا اس کے اندر بھی ایک بہت لمبا چوڑا فاصلہ ہے. یہ ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وہ بچی جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اس کو انڈرسٹینڈ تو کرتی ہوں کیونکہ گھر کا ماحول دینداری کا ہے, اور ظاہر ہے پیرنٹس بھی پڑھے لکھے سمجھاتے ہوں گے, لیکن ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا اور ایک چیز کو فیس کرنا میرے آپ کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا. ہم کتنے کمپرومائزز کر لیتے ہیں ماحول کے مطابق. تو ایک بچہ تو بیچارہ بچہ ہی ہے نا. ٹرو. تو ایک کامن ٹین ایج بیہیویئر ہے کہ آرگیومنٹ بہت دینا, آرگیو بہت کرنا, بیکاز وہ کیمیکل چینجز ہو رہی ہوتی ہیں. بچہ جو ہے نا وہ چاہ رہا ہوتا ہے میں بڑا بن کے دکھاؤں,
اب میں بڑا ہو گیا ہوں, ٹھیک ہے, میں اپنے ڈیسیجنس خود لے سکتا ہوں, یہ کیوں مجھے اتنا زیادہ وہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو دیٹ از ویری کامن. پیرنٹس اس کو بدتمیزی میں سمجھتا ہوں اس کا نام نہ دیں, اور پیرنٹس اس پہ نہ پینک ہوں. ہاں وہ ریڈ لائن تب بن جائے گی جب وہ ہر بات پہ آرگیو کرنے لگے اور اگریسو ہو جائے, جیسے یہ جو بچی تھی اس نے چھری نکال لی, تو ظاہر ہے کہ دیٹ از دی ریڈ لائن. یہ ایک ایسی بات ہے جہاں پہ کان کھڑے ہونے چاہیے آپ کے. دوسرا میں پڑھ رہا تھا کامن ٹین ایج بیہیویئر یہ ہے کہ children they will make mistakes ultimately and they will like to learn from it. اور obviously ایک اور common teenage behavior میں پڑھ رہا تھا کہ جو بھی چیز فیشن میں چل رہی ہوگی نا, جو ٹرینڈ اور ہیش ٹیگ, جو بھی چیز مشہور ہوگی اس کی طرف وہ بہت زیادہ اٹریکٹ ہوں گے, اینڈ دے ول لائک ٹو ڈو دیٹ فیشن. شاید بال رنگ لیں, شاید کوئی جو ہے نا وہ رنگ پہننا شروع کر دیں, چین پہننا شروع کر دیں, یا گرلس کے اپنے فیشن ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہاں پہ بھی میرا خیال ابھی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, صرف کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے آئی بلیو, یا ان سے ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے, آرگیو کرنے کی ضرورت ہے. تو ڈو یو تھنک کہ یہ جو ٹین ایج بیہیویئرز ہیں کامن, ان کو جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسٹریم بیہیویئرز ہیں اور یہ نہیں ہونے چاہیے, تو تب مسائل آئی بلیو زیادہ جو ہے وہ بڑھتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کی ساری بات کے درمیان اگر آپ یہ کہیں نا کہ پیرنٹس نیڈ ٹو بی پیشنٹ ہونے کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ پیرنٹس سمجھے سب ٹھیک ہو جائے گا نا, کیونکہ سم ٹائم سب ٹھیک نہیں ہوتا, ڈیویشن وہیں سے کسی جگہ سے نا ایسی رار لے لیتی ہے کہ اس کی کیور نہیں ہو سکتی. اس لیے پیرنٹس کے اوپر وہ خود بہت لائک نک میں ہیں, بہت کرٹیکل لمحات ہیں, اس کے اندر وہ کر بھی کچھ نہیں پا رہے ہیں, اور یہ کہ یٹ they have to do something because they are expected to do something, they are after all parents. تو اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلیں گی. حوصلہ تو چلے گا ہی چلے گا, لیکن دیکھیے اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے, ہم پیرنٹس ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, بچے اپنے آپ کو جتنا مرضی پوز کریں نا کہ وی آر انڈیویجولز اور ٹیک دم ایز ایکولس, they don't think of themselves as equals, کیونکہ وہ پتہ ہے نا ذرا بات آ جاتی ہے نا ایکولس کی, میں اپنے ڈیسیژن خود کروں گا, تو اگر فادر یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں الاؤنس ہی دینا بند کر دوں گا, تو وہاں پہ اسی کی ہوا نکل جاتی ہے. تو فیکٹس آر فیکٹس. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس کے پاس ایک بہت بڑا ٹول ہے کہ جی میں تمہاری بریڈ اینڈ بٹر کا جو ہے نا ذمہ داری ابھی بھی لیتا ہوں. ہر بات کہنے سے نہیں ہوتی ہے, اپنے احساس دلانے سے ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسٹل دے ہیو دی اتھارٹی, اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہی ہے, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو بے وقوفوں کے ہاتھ میں اپنی اتھارٹی نہ دے دینا ہے, تو یہ مال کے معاملے میں میں نے اس کو ان جنرل اتھارٹی میں لے لیا, اور ساتھ کہا کہ ان کو قولا معروفہ, ان کی تربیت کرتے رہو, ٹھیک ہے. تو بعد آفٹر آل فادر اور مدرس دے بوتھ آر دی جو ہیں جن کے پر بچے ڈیپینڈ کرتے ہیں. باقی یہ ہے کہ اس ڈیپینڈنسی کو کوئی امپلائی سے تو نہیں ڈیل کر رہے نا آپ ڈیل کر رہے ہیں اپنی اولاد سے, جو بائی ڈیفالٹ آپ کی وارث ہے. اسی لیے تو اللہ نے اولاد نہیں نا پکڑی, کیونکہ بائی ڈیفالٹ ہو جاتا ہے, اس کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. اسی لیے اللہ نے دوست بنا لیے ہیں, اللہ نے اپنے محب جو ہے نا محبوب اللہ کے ہیں, لیکن اللہ نے اولاد نہیں پکڑی, ٹھیک ہے. اور یہ ایک بہت بڑی ایک نقطے کی بات ہے, اور اللہ اولاد کے نام پر سیخ خواہ ہوتے بھی اسی لیے کہ اولاد جو ہے وہ خود بخود وہ آپ کی جو ہے نا تھرون کے اندر حقدار ہوتی ہے, whether you accept it or not. تو بات اصل میں کہ پیرنٹس کو باقی اس کو ڈونٹ رب دس انٹو دیئر فیسز, لیکن لیٹ اس یوز دس ٹول. ہم آج بھی سسٹم میکر ہیں. اچھا, اور آپ کو میں بتاؤں اسی دور میں, میرے اور آپ کے دور میں, جب ہم اپنے آپ کو سو ہیلپ لیس سمجھ رہے ہیں, دیر آر دی پیرنٹس جنہوں نے اپنے فٹ کو پٹ ڈاؤن کیا ہے, اینڈ دے ہیو ٹیکن دیئر جو ہے نا. لیکن یہ کہ اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف ایفرٹ. آپ کا دل کرے کہ میں سوتے سوتے گھر سے اپنے کاروبار سے کم تک کے آؤں, اور اپنا وہ ٹی وی کا ریموٹ ہاتھ میں لیے ایک دو سیتیں کروں, اور میں کہوں کہ میں نے باپ کا کردار ادا کر دیا. اور یا پھر اگر مجھے زیادہ ہی ضرورت پڑے, میری بیوی زیادہ چلا رہی ہے, تو ایک رکھ کے تھپڑ اپنے 14, 15, 18 سال کے لڑکے کے منہ پہ لگاؤں, اور میں کہوں آئی ایم دی فادر ایکسپٹ مائی اتھارٹی. اٹ ڈزنٹ ورک دس وے, اٹ ڈز ناٹ ورک دس وے. بچوں کے ساتھ لگنا پڑتا ہے. بچوں کو کنونس کرنے کے لیے آپ کو وہ ساری اسٹریٹجیز, وہ ساری اسکلز اختیار کرنی پڑتی ہیں جو آپ اپنا جو کلائنٹ جو ہے اس کو گھیرنے کے لیے کرتے ہو.
آپ کو بیہیویئر ماڈیفیکیشن کی سکلز کو سیکھنا ہے, آپ کو ریٹورک سیکھنے ہیں, آپ کو اپنے آپ کو گلوبلائزیشن کے ساتھ اپ ڈیٹ کرنا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے بچے کون سے ڈرامے دیکھتے ہیں, کون سے کارٹون دیکھتے ہیں, کس جگہ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں. اگر آپ اسے کنیکٹ ہی نہیں ہوگے تو ڈائگنوسس کیسے ہوگا؟ جب ڈائگنوسس ہی نہیں ہوگا تو پھر علاج کیسے ہوگا؟ اچھا, یہاں پہ کچھ کپلز آنٹی کہتے ہیں کہ ہم میں وہ سکلز ہی نہیں, ہم کیا کریں, ہم انٹروورٹس ہیں. جیسے ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس ایک کیس آیا, مدر کافی باتیں کرتی تھی اپنے بچوں سے. میں نے کہا ان کے فادر کا کیا رول ہے؟ کہتی ہیں کہ وہ کوئی بات نہیں کرتے, بس ان کا یہی رول ہے بریڈ ونر کا, آتے ہیں اور بس پیسے دیے اور فیس دی اور بس. میں نے کہا آپ انہیں کہا کریں. کہتی میں کہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں میں کیا بات کروں, یعنی میرے اندر وہ سکلز ہی نہیں ہے کہ میں بچوں کے ساتھ گھلوں ملوں, ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ کوئی کہے کہ نہیں میرے اندر آئی ڈونٹ ہیو دیٹ تھنگ, تو یہ بات میرا تو نہیں خیال درست ہے, کیونکہ وی لرن ایوری تھنگ. میرے پاس وہ سکلز ہی نہیں تھی جس جاب پہ آج میں بیٹھی ہوں, مجھے کوئی قبول کر سکتا. لیکن جب میں نے مارکیٹ کو دیکھا تو پھر میں نے جلدی جلدی وہ سکلز ایکوائر کی تھی نا, مجھے پیسے چاہیے تھے. تو کیا میری اولاد اتنا بڑا آبجیکٹیو نہیں ہے؟ بے شک. میرا تو خیال ہے میرا سب سے بڑا ایسٹ ہی یہ ہے. سبحان اللہ. اور کتنی عجیب بات انہوں نے کہہ دی کہ میں کیا بات کروں. اگین میں نے آپ سے کہا تھا نا لیک آف رسپانسبلٹی, آپ نے مجھے پوچھا ایک لفظ بتائیں. صحیح. رسپانسبلٹی محسوس کریں گے تو ول ہوگی تو وہ خود ہی نکل آئے گا. دیکھیے نا بات ہی ساری یہ ہے کہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ. جی جی. تو پھر اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. یہ کانسیکوینسز جو ہے نا اللہ کسی ماں باپ کو دیکھنا دے. میرے پاس پچھلے دونوں کیس آیا ہے, دونوں بھائی بیٹیاں جو ہے نا ذرا جلدی کنٹرول میں ہو جاتی ہے, سب بیٹیاں اچھی چل رہی ہیں, دونوں بھائی بے راہ روی کے رستے پہ چل گئے. اور بیٹی جو ہے نا بہت ہی فادر کی ہمدردی کر کے مجھے آنسو بھر کے کہہ رہی تھی ابا تو ان کو کہہ کے اب تو شوگر کے مریض ہو گئے ہیں. میں نے کہا آپ کے ابا بہت بوڑھے ہیں؟ کہ نہیں بوڑھے نہیں ہیں, 1-2 سال ہی بس ریٹائرمنٹ میں رہ گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ 62-63 سال کا مرد جو ہے, مرد تو آپ کو کبھی بوڑھا ماننے پر تیار ہی نہیں ہوتے. تو یہ بڑھاپا ایک دم ذمہ داری کے نام پہ کیسے آ گیا جی؟ وہ بڑے بھائی جو ہیں وہ تو شادی شدہ بھی ہو گئے, کماتے بھی کچھ نہیں ہیں, بابا ہی ان کو سب سپورٹ کرتے ہیں. میں نے کہا آپ کے بڑے بھائی روٹی کی برکی اپنی اور اپنی وائف کے لیے اپنے فادر کے محتاج ہیں, yet father is unable and too powerless to say anything. ایک تو دوبارہ سوچئے کہ غلطی کہاں پہ آ رہی ہے نا. اور میں آپ کو بتاؤں بیچاری ہماری جو اولاد ہے they are looking up to us. ہم ان کے لیے رول ماڈل تھے, اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس کیاس کا تو ہم ان سے بڑا نشانہ بنے ہوئے ہیں. تو they pretend to be strong enough to be decision maker, they are not. ایک پرابلم اور آ رہی ہے آنٹی کہ بچے بہت یہ فیل کرتے ہیں, میں نے جن کی کاؤنسلنگ کی, کہ ہمارے پیرنٹس نا ہمیں انسلٹ بہت کرتے ہیں رشتہ داروں کے سامنے, دوسروں کے سامنے, ہمیں برا فیل کراتے ہیں, ہمیں ولن بنا دیتے ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک شرارتی بچہ ہے آپ کی کلاس روم میں, آپ ٹیچر ہیں, تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ولن بنا دو, آپ کہو کہ اس کے ساتھ کوئی نہ بیٹھے اور اس کو نا مطلب فل برا فیل کراؤ. دوسرا یہ ہے کہ آپ اسے کو رسپانسبلٹی دو, اسے آگے لاؤ, اس کو اپریشیٹ کرو. تو یہاں پیرنٹس کی مسٹیک ہے کہ اس کو ولن بنا دیا اس بچے کو. اچھا, اس کو ذرا تھوڑا سا پروفیشنل پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں. ہم ٹیچرز ہیں نا, آپ بھی ہیں اور میں بھی ہیں, ہمیں ایسے ایک بچہ نہیں, ہمیں بہت سارے بچوں کا سامنا ہوتا ہے. تو پھر ہمیں جب سمجھ آ جاتی کہ یہ ہماری تقدیر ہے اور ہم اس کو لیفٹ آؤٹ نہیں کر سکتے, پھر ہم کیا کرتے ہیں, اس کو ڈفرینٹ قسم کی رسپانسبلٹی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اس کے لیے کوشش کرتے ڈفرینسیشن, اور پھر انکلوژن کی تھیوری جو ہے, جو آج کل آٹسٹک لوگوں کو آؤٹ نہیں کرنے دے رہے, تو کچھ آ کے یہ بچے جو ابھی بھی نارمل کی رینج میں آتے ہیں, ان کو کیسے آؤٹ کیا جا سکتا ہے. اگین محنت ریکوائرڈ ہے, اور جو ہے نا تھنکنگ آؤٹ آف دی باکس ریکوائرڈ ہے. ہم ٹیچرز کا کتنا اچھا دل کرتا ہے وہ جو لیکچر تیار کیا بس آ کے وہ دے کے تو آرام سے جو ہے نا وہ کاپیاں چیک کر لیں. ایسا نہیں ہوتا, آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح سے کر کے کلاس میں موجود ڈفرینٹ جو وہ لرننگ سٹائلز ہیں ان کے ساتھ نبٹنا پڑتا ہے, اور ہمیں پتہ لگ رہا ہوتا ہے یہ بھی چیز انیٹ ہے. میں آپ کو سچی بتاؤں, ٹیچنگ اور لرننگ یہ دونوں انیٹ ہے. جیسے ہنسنا اور رونا گانا سب کو آتا ہے نا, لرننگ بھی سب کو آتی ہے اور ٹیچنگ بھی سب کو آتی ہے, باقی ریکگنائز کرنا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ سوچئے اس بات کو. ویسے میں ایک تھوڑی سی بات اس میں کہوں, آپ نے کہا نا کہ بچے کہتے ہیں ہمیں پیرنٹس بہت ڈیگریڈ کرتے ہیں, اس کی وجہ کچھ یہ ہے, اتنا زیادہ اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ یہ جو جنریشن ہے نا,
یہ بیچاری بہت سلو سیلف اسٹیم کا شکار ہے اور یہ بہت ہی حساس ہے. صحیح بات. اور یہ جو ہے نا مستقل اس کو ہر چیز آفینس کر جاتی ہے. ابھی ہم جا رہے تھے تو وہ ایک خاتون نے کوئی غلط سگنل وگنل کاٹا تو میں نے کہا یہ خاتون ہوں گی نا, تو وہ میرے ساتھ میری اسی طرح ٹین ایجر بیٹی بیٹھی ہوئی کہنے لگی امی اگر اس کو پتہ لگ گیا نا اکارڈنگ ٹو دی نیو نارمل, اس کو خاتون تو کہنا ہی نہیں تھا, وہ ہی اور شی, وہ پروناؤنس کا مجھے جھگڑا چل رہا ہے نا, تو اس کو پتہ چل گیا آپ نے خود ہی ایزیوم کر لیا کہ وہ ایسا. تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو ہے نا تھوڑا سا اوور تھنکنگ سے ہمیں بھی بچنا چاہیے. ڈونٹ گیٹ ٹو, یہ جو چیلنجز ہیں ہر ماں باپ اور پاسٹ کے بھی ماں باپ اس کا شکار تھے, صرف یہ کیا چیلنجز نے شکل بدل لی ہے. یعنی ہاں ایمپیتھیٹک اپروچ آپ سمجھتی ہیں زیادہ بہتر ہے کہ سمجھا جائے ان کے شوز میں آ کے کہ ان کی سیلف اسٹیم بہت لو ہے, ان کی بایو کیمسٹری اور یہ ٹو سینسٹیو ہیں, حقیقت اتنی نہیں ہے جتنا وہ فیل کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں ماں باپ کے کہنے کو ایونچولی کوئی بھی برا نہیں مانتا. میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں مجھے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے اس بات کا کہ آئی لو یو, ڈونٹ بلیو کہ آئی لو یو, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ جو یہ ایک ایسی چیز اور اللہ نے بنائی ہے فوری طور پہ جب یہ مشکل ایئرز گزر جاتے ہیں نا تو بچے کبھی شکایت نہیں کرتے, اور میرا خیال ہے دس از دی بیسٹ ریوارڈ فرام دیئر سائڈ. اوور سینسٹیو بچوں کو کیسے ڈیل کیا جائے آپ کی نظر میں؟ پیار دیا جائے بہت زیادہ, وہ تو اس سے بھی بگڑ جائیں گے, مزید اوور سینسٹیو نہیں ہو جائیں گے؟ یہ ہے آپ کو میں بتاؤں, اب چونکہ ہم ہر وقت یہ آٹسٹک بچے ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں, یہ سارے جو لوگ جو مینٹل ڈس آرڈر کے میں یہاں پہ بات کر رہی ہوں, اوور سینسٹیو نارمل حدود کے اندر والی بات نہیں کر رہی ہوں. جو نارمل حدود کے اندر ہر لڑکا ہی جو ہے نا وہ اس کا اٹینشن ڈیفیسٹ کا شکار ہوتا ہے, ہر جو ہے نا ٹین ایجر ہی اوور سینسٹیو ہوتا ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں. ہمارے ہاں جو واقعی سیریس ڈس آرڈرز کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں, بائیپولر ہیں, نارسسسٹ ہے, یہ سب لوگ, ان کے لیے کیا ہے ڈسپلن, ان کو ڈسپلن میں لانا ہے. اور کوئی ٹوٹل انسٹیٹیوشنز وہ ہوتے ہیں جو کہ بیہیویئر ماڈیفائی کرتے ہیں, سم ٹائم آن اگریسو لیول اور سم ٹائم آن اے مائلڈ لیول. آپ کی جو مسجدیں ہیں یہ بھی ٹوٹل انسٹیٹیوشنز ہیں, اسکولز ٹوٹل انسٹیٹیوشن, سیمی ٹوٹل انسٹیٹیوشنز ہیں, جیل خانے اصل ٹوٹل انسٹیٹیوشنز ہیں, ریہیبلیٹیشن سینٹرز اصل ٹوٹل انسٹیٹیوشنز ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک بچہ جو ہے نا اس کی وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ ایک گھر کے لیول پر اس کو ایک اچھا سسٹم کا اور ڈسپلن کا ماحول دے دیا جائے. اور میں آپ کو بتاؤں, ہم انسان جو ہے نا ہم نظام کو پسند کرتے ہیں, ہم سب کے سب. اگر ہم سم ہاؤ پیرنٹس بچوں کے ڈس ریگارڈ آف دیئر لائکنگ اور ڈس لائکنگ اگر ہم ایک سسٹم بنا لینا تو چلڈرن گو بائی دیٹ. نہیں لیکن وہ پیرنٹس اگر کہیں جی کہ ہم نے سسٹم بنانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے چھریاں نکال لی, جیسے وہ اگزامپل آئی, تو اس کیس میں میرے خیال وہ چھری ایک دم تو نہیں نکلی نا, وہ تو اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوگا. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اٹ ہیپنڈ لائک دیٹ کہ جی ڈسپلنڈ ماحول تھا اور اچانک سے وہ ایڈکٹ ہو گئی موبائل کی. اور اس کے بعد جب میں اپنے بچوں کو ریز کر رہی تھی نا تو میں زمانے میں سپر نینی بہت شوق سے دیکھا کرتی تھی. سپر نینی جو ہے نا وہ ایک ریالٹی شو ہے برٹن کا, اور میں نے اسے بہت کچھ سیکھا تھا. آپ یقین کیجئے وہ ایک ہفتے کا دیتی ہوتی تھی, اس کا پروجیکٹ وہ لیا کرتی تھی, ایک ہفتے کے اندر وہ لوگوں کو اپنے حواسوں میں واپس لے آتی تھی, ایک دفعہ کر کے دکھا دیتی تھی, باقی وہ کہتی تھی اب باقی تو تمہاری اپنی ویل پہ ہے, کیسے کرتے ہو. تو وہ کیا کرتی تھی, جاتے ہی نا وہ سب سے پہلے کیا کرتی تھی, ساری فیملی کو بٹھاتی تھی, سارے بگڑے بچے ہوتے تھے. اچھا اس کے تو بگڑے بچوں میں ٹولرز بھی ہوتے تھے, ٹولرز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا کتنا مشکل ہے نا, لیکن وہ ان کو سب کو بٹھاتی تھی اور وہ جلدی سے 2 یا 3 رولز جو ہے نا وہ چاک آؤٹ کر دیتی تھی. اس وقت پہ یہ کرنا ہے, اس وقت پہ یہ کرنا ہے, اور یہ ساری فیملی کی اس کے ساتھ ہوتی تھی, وہ رولز یہاں پہ لگا دیتی تھی. اس کے بعد وہ 2 یا 3 دن کا جو ٹائم ہوتا تھا نا اس کے اندر اس نے کہتی تھی کہ میں نے صرف یہ واچ کرنا ہے کہ ہم ویدر وی آر گوئنگ ٹو گو بائی دیز رولز اور ناٹ. اچھا اس کی رولز کو فالو کرنے کے لیے اس نے اپریسیشن رکھی ہوتی تھی, اور اس کی اپریسیشن کیا ہوتی تھی, وہ جیسے ہماری کیرم کی گوٹیاں ہوتی ہیں نا اس طرح کے سم ٹائمز وہ آپ سمجھ لیجیے وہ رکھی کہ اس نے اچھا کام کیا تو اس کو اٹھا کے ایک وہ آپ کہہ لیجیے پوائنٹ پکڑا دیا یا کیا وہ دے دیا. اور جو ریپریمینڈ اس کا کیا ہوتا تھا جس کو وہ ٹائم آؤٹ کہا کرتی تھی, وہ بھی اس نے کوئی رکھا ہوتا تھا, کوئی مائلڈ سی کوئی چھوٹی سی سزا رکھی ہوتی تھی, 10 منٹ کے لیے آؤٹ ڈپینڈنگ آن دی سچویشن. اور اس میں ایک بات ہوتی تھی, لیکن کہتی تھی کہ ایک مرتبہ جو بیڈ ہیبٹ کا سائیکل توڑنا پڑتا ہے, اور میرا خیال ہے یہ جو چھری نکالنے والا ہے نا یہ اسی کے اندر آیا ہوگا, کیونکہ ایک وقت آتا ہے اچھائی کو مان تو بچے بھی جاتے ہیں بڑے بھی جاتے ہیں, لیکن جب اس میں عمل کی باری آتی ہے نا تو وہ پھر وہ شیطان جو ہوتا ہے نا بیڈ ہیبٹ کا وہ سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے پوری طاقت کے ساتھ. اور دیکھیں ذہن میں رکھیے گا ہم اتنی دیر سے برائی میں انوالوڈ ہیں, ایمان بھی کمزور ہے اور ول پاور بھی بہت لو ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ اس وقت وہ پھر یہ نا
रेजिस्टेंस का Gush मौका of emotions में एग्जैक्टली ऐसा कर जाता है इमोशंस रनिंग हाई और एकदम पूरी वॉलेटाइल जिसको हम बोलते हैं, तो वैसे वो वक्त होता है, उसमें एक दफ़ा फाइट भी करनी पड़ती है। ठीक है, ये जो आपने मॉडल बताया आंटी, इसमें माँ का असर्टिव होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ तभी हो सकती है ना कि जब उसकी टोन ऐसी है, कमांडिंग टोन, इन अदर वर्ड्स असर्टिव, मैं ऑडियंस के लिए बता दूं कि ये एक बड़ा अच्छा तरीका होता है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम पढ़ते हैं ना कि ही वाज वेरी कंपैशनेट, वेरी सॉफ्ट, बट एट द सेम टाइम असर्टिव। यानी सहाबा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नज़र हमें देख लेते थे ना, या गुजरते हुए कुछ बात कह देते थे, तो हमें पता था कि अब हमें ये करनी है। आपके रोब की मसाफत जो है वो 1 महीना के फासले पर थी, सुभान, यानी आपका असर्टिव होने का लेवल यहाँ पर था। व्हेन ही सेड समथिंग ही मेंट इट। ही मेंट इट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो ये भी स्किल मेरा ख्याल सीखना चाहिए पेरेंट्स को, असर्टिव होने का। असर्टिव होने में और चीखने चिल्लाने में बड़ा फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। और चीखने चिल्लाने से मेरे ख्याल मसले ज़्यादा ख़राब होंगे, बच्चों का कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज़ होगा, जो इमरजेंसी तो जो अपना कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज हुआ है वो सही बात है, आवे का आवे बिगड़ा हुआ, अल्लाह माफ़ करे। जो इसके लिए बड़ी ज़बरदस्त किताब है, अल्लाह ताला उनकी कब्र पे रहमत करे, मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामज़ई, मिसाली बाप। अच्छा, बहुत कमाल की किताब है। मेरा मिसाली बाप। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, मिसाली माँ, मिसाली बाप, मिसाली दुल्हा या मिसाली शौहर, मिसाली बीवी, और बहुत अच्छी तहकीक है। ये जो है बनूरी टाउन से इनका ताल्लुक़ था, फिर दुनिया से चले गए, फिर इनके दामाद हैं मौलाना मोहम्मद यूसुफ, मेरा ख्याल है वो भी शायद दुनिया से चले गए। अच्छा। तो बहरहाल वो किताब बड़ी कमाल की और वो तरबियत औलाद पर है, इतनी अच्छी वो बात बताते थे, और उन्होंने उसके अंदर जो रिप्रिमेंड है और जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है उसको इतने अच्छे सिस्टम में रख के बताया। वो कहा करते थे, उनकी मैंने किताब से मेरा थीसिस जो था ही पेरेंटिंग पर था, तो बहुत मैंने इस्तेफादा किया। वो कहते थे कि जब सज़ा देनी हो ना बच्चों को, एक कॉन्सिक्वेंसेस का अपने सिस्टम सेट करना है। राइट। वो कहते थे सज़ा 3 नमाज़ों के से पहले नहीं देनी है। अच्छा, ठीक है, अपना कॉर्टिसोल लेवल जो है ना उसको नीचे ले आइए। ठीक है। और वो कहते थे जो सज़ा बराए इस्लाह नहीं है ना, वो सज़ा नहीं है, वो तो फिर इक्वल मुकाबला है ना। उसी मुकाबले के अंदर तो छुरी निकली थी, आप दोबारा समझिए, आप उस लेवल तक आए थे तो उन्होंने छुरी निकाली थी। ठीक है, अगर आप बाप या आई एम सॉरी उन मदर के लिए, मैं उनके ऊपर बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन हम समझ रहे हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि समहाउ जो है ना रिएक्शन दोनों तरफ से एक ही आ रहा था, इसीलिए एक्शन का रिएक्शन वही हो रहा था ना। सही। तो वो कहते थे कि 3 नमाज़ों से पहले सज़ा नहीं देनी, और फिर कहते थे जब सज़ा देनी है ना तो उनको बता के सज़ा देनी है कि मैंने आपको समझाया, मैंने आपको वार्निंग दी, आप उस पर फिर भी डटे रहे, अब आप सज़ा को डिज़र्व करते हैं। जैसे वो अदालत में जो है ना जो जज है वो सज़ा सुनाता है, और उसके बाद फिर उनको सज़ा देनी। तो मुझे उनकी बात बड़ी यानी प्रैक्टिकल बुनियादों पर अच्छी लगी, और मैंने ज़्यादातर फिर अपना तजिया किया तो मैंने देखा हम ज़्यादातर तो रिएक्टिव ही होते कि बच्चा अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है तो थोड़ा अपना कोर्टिसोल लेवल नीचे ले आए, थोड़ा सा यूज़ करने दें, लेकिन एक चेक रख के उस पर ज़रा उसको समझा के या ना दें। व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? इस वक्त स्क्रीन एडिक्शन हमारा सबसे बड़ा मसला है जी। अब हम सबको नज़र आ रहा है, जो बच्चों के पूरी तरह दिमाग माउफ हुए पड़े। अच्छा, स्क्रीन एडिक्शन का हमारे पास हल कुछ नहीं है। आप देख लीजिए, कोविड आया, अब क्या करते? सही, हम बड़े उसका इतनी बुरी तरह से शिकार हैं। मेरा अपना जो काम है उसका 80 to 90% उसके ऊपर है। अब उसके अंदर बच्चा, मैं कहती हूँ मैं अपने काम को सीरियस ले रही हूँ, मैं नौकरी कर रही हूँ, तुम्हारे लिए रोटी कमा रही हूँ, बच्चा भी तो अपनी तरफ से सीरियस काम कर रहा था ना, उसका खेल तो उसका सीरियस ही है ना। अच्छा, इसके लिए मैं आपको बताऊं, हमें नौमान अली खान कहते थे कि अगर बच्चों को कार्टून से रोक नहीं ना सकते तो उनके साथ बैठ के कार्टून देखना शुरू कर दो। हमें यहाँ पर ना जो अपने एवेन्यूज़ है ना उनको चेंज करना पड़ेगा। हम इससे छुड़ा नहीं सकते हैं, लेकिन इसके नुकसानात से कैसे दूर रह के इसकी बेहतरियों का फ़ायदा उठा सकते हैं। मुझे याद है, मेरी एक इंडियन फ्रेंड थी, तो अभी कुछ देर पहले स्टीव हार्वी के प्रोग्राम में एक बच्चे का उसने इंटरव्यू लिया ना, तो वो बच्चा कहने लगा कि मेरे पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे, हमारे पास, हम इंटरनेट का बिल पे नहीं कर सकता था, तो फिर मैंने अपने लिए ये जो गेम है ना ये इन्वेंट की थी। उसने प्रोग्राम किया अपना, और बच्चा 6-7 साल का था, कोई ऐसा नहीं है कोई बड़ा था। अच्छा, इसी तरह मेरी वो इंडियन फ्रेंड थी, तो वो मुझे बताने लगी, कहती है लगा तो उसका भी बच्चा हर वक्त रहता था, लेकिन मुझे बताने लगी कि ये सॉफ्टवेयर्स का इसको बड़ा वो है, ये फ़लाँ काम कर लेता है, ये फ़लाँ काम कर लेता है, यानी। और मुझे याद है कि फिर मुझे उसकी बात से बड़ा असर हुआ। तो मेरा छोटा बेटा था, मैंने कहा मैं ऐसा करती हूँ, किताब पढ़नी है ना, बच्चे किताब तो पढ़ते नहीं हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं हमारे पास वो जो स्पीकिंग बुक्स हैं हमारे पास, मैं ये कम से कम अच्छी मूवीज़ हैं। वो एक मूवी बड़ी उस ज़माने में मुझे अच्छी लगी, द क्योर, मैं चाह रही थी मेरा बेटा देखता
تھا میرے بیٹے کو, اتنی بور لگ رہی تھی, وہ تو دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا. میں نے باقاعدہ جیسے آپ ٹیوشنس پہ بھیجتے ہیں نا, میں نے کسی اپنی جاننے والی کے پاس بیٹے کو ٹیوشن بھیجا, ساتھ اتنے پیسے $, اس کو دیے, اور ساتھ کو کہا صرف کو بٹھا کے وہ مووی دکھانی, کیونکہ بچے نہیں دیکھنا چاہتے تھے نا. تو بات یہ کہ ہمیں اس کے اندر جو ہے نا وہ اس کی شکلیں بدلنی پڑیں گی. اس سے نیئر فیوچر میں مجھے تو نہیں لگ رہا ہم بچ پائیں گے جو ریالٹی کے لیول پر ہے. اور آپ دیکھیے جن لوگوں نے اس پہ اچھا کام کر رہے ہیں وہ کام بھی تو کتنا کر رہے ہیں. اب ہم لوگ جو یوتھ کلب والے ہیں, آپ دیکھیے ہمارا کام کی کتنی ڈپینڈنسی ہے ہماری جو ہے آن لائن جو آڈینس ہے اس کے ساتھ. تو یہ ہمیں اس کے لیے جو ہے نا اگین زیادہ تر آؤٹ آف باکس تھنکنگ کرنی پڑے گی. اس کے ساتھ یہ بھی درست ہے آپ جیسے کہہ رہے ہیں ایک سسٹم بنانا پڑے گا, وہ سب ہمیں کرنا پڑے گا, لیکن یہ دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلیں گی. ویری نائس, ویری نائس. یعنی ایک اس چیز کو میں کہوں گا کو پلے, یہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ یو شوڈ پلے ود یور چلڈرن اینڈ دیٹس کالڈ کو پلے. یو شوڈ نو وچ گیمز آر گڈ. یعنی جیسے آئی تھنک پکشنری ہے ایک گیم, وہ اس کا ایک وہ ڈیجیٹل ورژن بھی آیا, اٹس اے ویری انٹرسٹنگ گیم. وہ کیا ہوتا ہے کہ ورچوئل آپ کے پاس وہ ایک پین ہوتا ہے, آپ ورچولی کوئی بھی چیز ڈرا کرتے ہیں تو وہ بچہ گیس کرتا ہے کہ یہ کیا ہے, سم تھنگ لائک دیٹ. وہ مجھے ابھی ایکسپلین نہیں کرنا آ رہا, بٹ پوائنٹ از کہ پیرنٹس شوڈ نو کہ کون سی ایپس, گیمس یا ڈیجیٹل ورلڈ پہ کیا ایسا پروڈکٹیو ہے کہ بچوں کو میں خود بھی دکھاؤں, دیکھوں بھی, ان کے ساتھ بیٹھوں, تھوڑا ٹائم بھی اسپینڈ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. اور الٹیمیٹلی آنٹی یہ بات تو میں نے مطلب میرا کرکس یہی ہے, اینڈ آئی ایم شیور آپ کا بھی, کہ جن بچوں کو توجہ نہیں ملی نا گھر میں, وہ پھر زیادہ ریبیلیس اور زیادہ مطلب خرابی زیادہ میں نے نا ان بچوں میں دیکھی جن کو گھر سے جو ہے نا وہ پیار نہیں ملا یا توجہ نہیں ملی ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پھر باہر سے, جیسے وہ راجہ ضیاء بھی بڑی مزے کی اگزامپل دیتے ہیں کہ اگر ظاہر ہے آپ کی بیٹی اس کی تعریف آپ نہیں کر رہے تو پھر وہ باہر کے کسی جاوید سے تعریف کرا کے وہ خوش ہو. دیٹس دا ایشو آئی بلیو. اچھا اس میں یہ بات ہے کہ ایز اے ٹیچر میں نے یہ کیا کہ میں جب پڑھاتی تھی, انگلش پڑھاتی تھی یا اسلامک اسٹڈیز پڑھاتی تھی, تو کووڈ کے دنوں میں, ویسے میں کووڈ سے پہلے بھی جو ہے نا آن لائن کام بہت دیا کرتی تھی بچوں کو, بیکاز آئی اسٹارٹیڈ کنیکٹنگ مائی سیلف ود دیم. تو کووڈ کے اندر تو یہ چیز اور زیادہ ہوگی, ہم میں سے ہمیں جن کو نہیں بھی آتا تھا ہم لوگوں کو سیکھنا پڑا. میں عموماً ڈیجیٹل کامک بنانے کے اسائنمنٹ دیا کرتی تھی, عموماً میں نئی ایپس ڈھونڈ کے لے آتی تھی کہ پکڑیں اس کے اوپر جو ہے نا وہ کچھ کر کے لائے, پروجیکٹس اس کے دے دیتی تھی, ریسرچز دے دیا کرتی تھی. اچھا پھر حتیٰ کہ کیا ہوا کہ اسلامیات میں تو میں یہ بھی کرتی تھی کہ میں ان کو یہ جو آپ کے ہوتے نہیں ہیں چھوٹی چھوٹی موٹیویشنل ویڈیوز جو ہے نا ان کی وہ پروجیکٹ دے دیا کرتی تھی کہ اب آپ نے ویڈیو بنا کے لے کے آنی ہے, آپ نے یہ سروے کر کے لے کے آنا ہے, لیکن اس کو اپنے ریکارڈنگ کر کے لانا ہے. لائک ہمیں تھوڑے سے اپنے نا پھر اب انداز کو بدلنا پڑے گا. کاپی پینسل کے ساتھ بیٹھ کے لکھو والا کام نہیں چلے گا. اور پھر ہمیں ان کی بات بھی کرنی پڑے گی جن لوگوں کے ساتھ یہ اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں. یہ لوگ جو ہیں کن کو دیکھنا پسند کرتے ہیں, یہ اینیمیز کو واچ کرنا پسند کرتے ہیں. ناز ٹیلی جو ہے ہر بندے کو پتہ ہے, اسٹیو ہاروی جو ہے سب کا پاپولر ہے. ہمیں وہ ایلن شو جو ہے وہ ہمارے جو ٹین ایجرز ہیں ان کے لیے بہت. تو یہ ساری چیزیں کے ساتھ نا جو ہمیں ان کو تھوڑا سا وہ والا ہمیں دینا پڑے گا. اور ہمیں دوسری بات ہے ہمیں عادت ڈالنی پڑے گی بجائے ورڈکٹ دینے کی کوسچن ریز کرنے کی. ہم ورڈکٹ دیتے ہیں نا, ہمارا بچہ جو انڈیویجول کا ازم کا جو بڑا شکار ہے وہ تو خود اپنے آپ کو فن خاں سمجھتا ہے, اور اس کا سب سے بڑی مسئلہ یہ ہوتا ہے امی کو کیا پتا, ابو کو کیا پتا. تو اگر اس کو ہم نے ورڈکٹ دینے کی کوشش کی نا تو وہ شاید منہ سے تو چپ کر جائے گا, وہ کرے گا ہی نہیں. لیکن یہ کہ اگر ہم نے کوسچن ریز کرنا شروع کر دی ہے نا اور اس کوسچن کے بعد ریسرچ کی ذمہ داری سمہاؤ ان پر ڈال دی, تو پھر ہمیں یہ کرنا پڑے گا. اور پھر اب میں آپ کی دوسری بات کے پارٹ کی طرف آتی ہوں جو آپ نے ضیاء الحق کی ریفرنس سے کی, کہ بات یہ ہے کہ گھر میں کوالٹی ٹائم ہمیں ایک ڈسپلن جو ہے بنانا پڑے گا گھر کے اندر, جس کے اندر باتیں ہوتی ہے. فادر مان تو جاتے ہیں اس بات کو, میں سمجھتی ہوں مدرس کا رول بہت زیادہ ہے, بیچاری مدرس ہی ہمیں کبتی نظر آتی ہیں, لیکن جب فادر مان جاتے ہیں نا, اچھا ایک جو ہے نا وہ جو آن لائن ٹائم نہیں ہوگا گھر میں, جو بھی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں 2 گھنٹے 4 گھنٹے, عصر سے مغرب, مغرب سے عشاء, جو بھی ہے. اچھا اس میں یہ کہ فادر تھوڑی دیر کے لیے تو مان جاتے ہیں, پھر وہاں پہ بیٹھ کے صفحے پہ منہ لٹکا کے بیٹھ جاتے ہیں, میں کیا کروں بھائی, کیونکہ وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں امپیشنٹلی, یہ ٹائم گزرے تو میں وہاں پہ جا کے اس کو پکڑوں. تو دیکھیں بچوں کو یہ نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز اگر بجائے اصل میں ہوتا یہ ماؤں کی طرف سے یہ چیز آتی ہے, تو فادر جو ہے نا اس کو سیریس نہیں لیتے, حالانکہ ذمہ داری یہ فادرز کی ہے. اور میں نے دیکھا ہے, میں
10 تھپڑ لگا کے وہ کام کرواتی تھی جو میرے میاں ایک نظر کے ساتھ کروا دیتے ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے. مردوں کو جو اللہ نے زیادہ طاقت دی ہے, جسمانی طاقت, یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. اور یہ طاقت جو ہے نا خاص طور پہ لڑکے اس کو ریکگنائز کرتے ہیں, اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. دے نو ویری ویل کہ ہاؤ ٹو اسٹے, میری اپنی اوقات میں نے کیسے رہنا ہے. اور بلیو کیجئے کہ میں مار مار کے, چیخ کے, دھاڑ کے, تھک کے بہت تھوڑا سا پروڈکٹیوٹی لیتی تھی. میرے ہسبینڈ تو پتہ نہیں کیسے اٹ ہیپنڈ سو نیچرلی. اگین یہ بات ہے کہ فادرز کو واپس آنا پڑے گا. اور میں خاص طور پہ کہا کرتی ہوں لڑکوں کی زندگی میں لڑکیاں پھر ہو جاتی ہیں, کنٹرول میں آ جاتی ہیں گھر میں سسٹم کے اندر. وہ لڑکے جو ہیں, میں عموماً مغیرہ کی مثال دیا کرتی ہوں. آئی ریممبر ویوڈلی 7 ایئرس کے تھے تو آئی نیو اب میں کچھ نہیں کر سکتی. حالانکہ میں بہت ایک اچھی ایکسپریسو مدر ہوں اور میرا بڑا اچھا بھلا ہولڈ ہے گھر پر. میری جیسی عورت کو مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میں بے بس ہوں. تو اور پھر میں آپ کو بتاؤں, اولاد اتنی قیمتی چیز ہوتی ہے کہ پھر جب فادرز ہاتھ نہیں نا ڈالتے اس مشکل پروجیکٹ میں, چیلنج میں, تو ماں کے دل کو تکلیف بھی بہت ہوتی ہے کہ اس چیلنج میں تم نے مجھے تنہا چھوڑ دیا. یہ ٹین ایجرز کے نبٹنے والے چیلنج میں. اور اس کے ساتھ میں نے دیکھا فادرز کو زیادہ وہ کیا جائے تو خیر سے ایک یہ بھی ہمارے فادرز نے بہت وہ کر رکھا ہے, معذرت کے ساتھ تمام مردوں سے, جناب وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور مریض بن جاتے ہیں. سچ اے گڈ اسکیپ. میری تو زندگی جہنم بن گئی, میری تو زندگی جہنم میں بن گئی, اولاد ہی ایسی ہو گئی. اسٹاپ اٹ. ناراض ہو جانا, کوئٹ کر جانا سب سے آسان ہے. کوئٹنگ از ناٹ دی آپشن. آپ کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا رویہ, اللہ نے کب وہاں آپ کو بنایا ہے تو کم. میں نے بتایا نا وہ جو بچی مجھے کہنے لگی, فادر جناب وہ تو شوگر کے مریض ہو گئے ہیں جی, ایک جوان آدمی وہ ہار گیا ہے, تو وہ کیا ماں سے توقع کر رہا ہے کہ وہ جیتے گی اس سے, اس جو ہے طاقت کے پہاڑ کے ساتھ وہ نپٹے گی. سبحان اللہ. اور آنٹی میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ اسپیشلی لڑکوں کی تربیت, لڑکوں کا اتنا کرٹیکل رول ہے نا فیملی میں, بینگ اے سبلنگ. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری اپنی وائف نے مجھے کئی بار یہ ذکر کیا کہ ان کے بھائی کا جو ان کی لائف میں فینومینل رول رہا ہے نا, فینومینل ایٹ ایوری اسٹیپ. مطلب کندھا بھی دیا, سکھایا بھی, چیزیں بھی سکھائیں اور پروٹیکٹ بھی کیا, اور اس طرح سے پروٹیکٹ کیا کہ مطلب سنسیریٹی کے ساتھ نظر آ رہا تھا. اور ماشاءاللہ شی از آل پریز فار ہم. تو میں سوچ رہا تھا کہ واقعی بھائی اگر جو ہے نا وہ تگڑا ہے, اس کی مطلب جو سب سے بڑا بھائی ہے, تو اس کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کیونکہ وہ شاید زیادہ کنیکٹ کر سکے اپنے سبلنگ سے. ماں شاید نہ اتنا کر سکے, جو بڑا ہے وہ زیادہ کنیکٹ کر سکے گا. بالکل ایسی بات. تو جب آپ نے اس پہ ورکنگ نہیں کی تو وہ بھی انڈیویجولزم کا شکار ہو کے وہ کہے گا میرا کیا, بلکہ وہ لڑائیاں ہوں گی آپس میں سب کی. تو یہ بھی بڑا ایک ایشو جو ہے نا وہ آتا ہے. ہم اپنے بچوں کو پیمپر کرتے ہیں, اس بات کی طرف دوبارہ آئے, یہ پیمپر کرتے ہیں کہ ان دی نیم ہمارا دل چاہتا ہے ہم ان کو وہ چیز لے دیں کہ پورے اپنے کلاس فیلوز میں ان کے پاس وہ چیزیں, ان کا کانفیڈنس بوسٹ ہوگا. آپ کو پتہ ہے ہم ان کو 3 بڑے بڑے نقصان پہنچاتے ہیں, اور میں نے اس پر ایک ویڈیو بھی کی تھی. ان میں نقصان میں یہ کہ ہم ان کو ساری زندگی کے لیے کرپل کر دیتے ہیں. وہ کبھی وہ والا کانفیڈنس ڈیولپ ہی نہیں کر پاتے جس کے ساتھ وہ اپنی اچیومنٹ سمجھیں. جتنی بھی ان کی اچیومنٹ ہوتی ہے ان کو پتہ ہے کہ ساری میری ماں نے یا میرے باپ نے اسٹیج کر کے دی ہوئی ہیں. دے نیور آر پراؤڈ آف دیم سیلوز. پھر کیا بات ہے کہ دے اسٹاپ کنیکٹنگ دیم سیلوز ان دوسرے لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کی ساری زندگی کی جو یہ ریلائنس ہو جاتی ہے نا کہ مجھے کچھ کرنے کے لیے کوئی اور سسٹم بنا کے دے گا. یہ اتنی بڑی جو ہے ہم ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ ہاتھ کر جاتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے. میں انشاءاللہ یہ ویڈیو شیئر کروں گی اور اس کا لنک میرا خیال ہے ہم اس کے اندر وہ ڈالیں گے اپنی اس پہ ڈسکرپشن میں, کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہم نام محبت کا لے رہے ہیں لیکن ہم بیسیکلی اپنی کمفرٹ زون سے نکلنا نہیں چاہ رہے ہیں. محبت کرنا سب سے آسان کام ہے, اسی طرح ناراض ہونا سب سے آسان کام ہے. تو کمفرٹ زون سے تو نکلنا پڑے گا نا. اور پھر وہ جو آرٹیفیشل ہوپ لیسنس ہے. یہ میرے سامنے کچھ ایک آرٹیکل ہے کہ پازیٹیو پیرنٹنگ کی کچھ ٹپس ہیں 21st سینچری. اس کو کوئکلی میں گو تھرو کرنا چاہوں گا. بڑی انٹرسٹنگ ٹپس ہیں. پہلی ہے جی کہ کیچ یور کڈز بینگ گڈ, یعنی ان کو اچھا کرتے دیکھو اور پھر اس کو سراہو, اس کو اپریشیٹ کرو. آئی تھنک کہ یہ تو سننا سے بہت زیادہ پروون ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے, جس طرح وہ نام لے لے کے بچوں کو اپریشیٹ کرتے تھے اور جس پیار محبت سے انہوں نے ڈیل کیا اپنے بھی نواسوں سے. پھر ہے جی کہ فائنڈ ٹائم فار یور کڈز, وہ آپ نے ماشاءاللہ اس پہ کافی روشنی ڈالی ہے. ڈونٹ شو یور اینگر ان فرنٹ آف کڈز,
یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آنٹی, بیکاز آئی تھنک کہ بچہ بڑا کچھ نوٹ کر رہا ہوتا ہے. اگر میں یہ سمجھتا ہوں, میرا پرسنل اوپینین ہے کہ اگر ہم اپنا ٹیمپر لوز کر دیتے ہیں نا بچے کے سامنے, تو پھر میرا خیال تھوڑا سا ہم اپنا اسٹیٹس بھی لوز کر دیتے ہیں بچے کے سامنے. یہ میرا پرسنل اوپینین. ہم جب جادو کی اور اس کی جنات کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ بہت زیادہ خوشی کی حالت میں اور بہت زیادہ غصے کی حالت میں جو ہے نا جنات وغیرہ انٹر ہو جاتے ہیں باڈی میں. وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو بہت کمزور کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ بالکل یہ والی آپ کی بات درست ہے, جب ہم اپنا ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں نا بچے کو پتہ چل جاتا ہے بالکل صحیح, یہ کمزور ہے. پھر ہے جی کہ میک کمیونیکیشن اینڈ کنیکشن اے پرائیورٹی. وہی آپ کے والی بات ہے, یو ہیو ٹو کنیکٹ, یو ہیو ٹو یو نو, اگر وہ آرگیو کر رہے ہیں تو ان کو آپ نے سکھانا ہے کہ بیٹا آرگیو ان دا رائٹ وے کیسے کیا جاتا ہے. جیسے وہ 3 جو ہے نا ایجوکیشن کے اسٹیپس ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے امیٹیشن, چلڈرن لرن تھرو امیٹیشن. نمبر 2 سیلف ریزننگ سکھاتے ہیں آپ انہیں کہ وہ ریزن کرنا سیکھیں کہ چیزیں وائی دے آر لائک دا وے دے آر, کیا برائی ہے. مطلب اسلامی احکامات کی اگر ہم بات کر لیں, اگر ہم انہیں ڈسپلن کریں گے وداؤٹ پرپز, وداؤٹ ٹیلنگ دیم کہ یہ کیوں ہے, تو آئی تھنک کہ وہ شاید وہ اس کو اس طرح ایبزارب نہ کر پائیں. اور تیسری چیز جو ہوتی ہے نا وہ ہوتا ہے کہ فارمل انسٹرکشنز. اب بچہ جو ہے نا اس لیول پہ آ گیا, تو ہمارے یہاں تو یہ الٹ ہے, فارمل انسٹرکشن سب سے پہلے آتی ہیں کہ یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا, ساری ہم گائیڈ لائنز ڈیفائن کر دیتے ہیں. سیلف ریزننگ پہ جب بچہ آتا ہے ہم اس کا وہ کانفیڈنس شیٹر کر دیتے ہیں, ہم اس سے ریزن ہی نہیں کرتے, ڈر جاتے ہیں, پینک ہو جاتے ہیں. آئی ڈونٹ بلیم دا پیرنٹس, پیرنٹس بیچارے ذرا آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک اور بیک گراؤنڈ سے ہیں, انہوں نے اپنے دور میں ایسی چیزیں نہیں دیکھی ہوتی, ان کے لیے شاکنگ چیزیں ہوتی کہ میرے بچے نے یہ پوچھ کیسے لیا, یعنی میرا بچہ کہیں ملحد تو نہیں ہو رہا, یا میرا بچہ ٹوٹلی کہیں آؤٹ تو نہیں ہو رہا وغیرہ وغیرہ. تو بیچارے ہو جاتے ہیں پینک, نیچرل ہے, فطری ہے. یہیں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ دے مسٹ انڈرسٹینڈ, ہمارا سارا کرکس یہ تھا آپ کا بھی, کہ بچوں پہ جو پریشر اس وقت آیا ہوا ہے اور جو پرسنالٹیز میں چینج آ چکی ہیں ان کی, اس کو سامنے رکھتے ہوئے پیشنٹ رہیں. انشاءاللہ آپ کا بچہ جو ہے وہ دعا کریں, کہیں نہ کہیں سے وہ آنسر پا جائے گا. کاؤنسلنگ کی آپشنز جو ہیں وہ موجود ہیں, لیکن بیسٹ یہ ہے کہ آپ اس سے کمیونیکیٹ کریں, آپ کنیکٹ کریں اس سے. ابھی آپ نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی, آپ نے کہا کہ اگر فادر سے نہیں یہ ہو پا رہا تو بڑے بھائی بھی تو ذمہ دار ہے نا. جی اچھا, اب یہ ہے کہ میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ آپ میں کیا کرتی ہوں کہ بڑے بچوں کے ساتھ نا جب چھوٹے بچوں کی برائی کریں نا تو بہت دے فیل سو مچ لائک یو نو کہ بھئی ہم تو ایلیٹڈ کہ بھئی ہم اس لیول پر ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کو فائنڈ کر سکیں. لیکن ان آرڈر ٹو ڈو دیٹ they start looking into themselves as well کہ یہ میں بھی کرتا ہوں. تو میں عموماً کیا ہوتا ہے نماز کے لیے کہتے ہیں, چھوٹے بھائی کو کہتی ہوں جاؤ نا ذرا بڑے بھائی کے ساتھ چلے جاؤ, دیکھو تمہاری وجہ سے وہ نماز پڑھ لے گا. اور بڑے بھائی کو کہتی ہوں ارے تم نہیں اٹھے نا تو اس کی چھوٹے کی بھی نماز رہ جائے گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم یہ چھوٹے چھوٹے کاؤنسلنگ کے پروجیکٹ دیں ہیں. مثلاً بھائی کو, بڑے بھائی کو کہا کہ دیکھو بھائی یہ اب چھوٹا بھائی ہے, اس کو تم ہی سمجھا سکتے ہو مین ٹو مین لیول پہ, تو گو اینڈ سٹ ود ہم. اس میں نا آنٹی ایک ٹرو اسٹوری بھی ہے. ورلڈ وار 2 کے ایک پرزنر تھے اٹالین, میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا, انہوں نے اولمپکس میں بھی کچھ گولڈ میڈلز لیے. ہی واز اے گریٹ اسپرنٹ رنر. اچھا, ان کی اسٹوری یہ ہے کہ بچپن میں ہی گاٹ انٹو الکوہل اینڈ ڈرگس, اور ان کے فیملی اٹلی سے مائگریٹ کر کے امریکہ آئی تھی فار اپرچونیٹیز وغیرہ وغیرہ. اس کی لائف میں اس کے بڑے بھائی کا کمال کا رول تھا. یعنی ہی سیڈ کہ لٹرلی مائی بردر سیوڈ می فرام دا برنک آف ڈسٹرکشن. اس کا بھائی نا کیا کرتا تھا اسے کہ اس نے دیکھ لیا کہ یہ اچھا بھاگتا ہے, یعنی اس کا ایک اسکل ڈھونڈ لیا. اس نے دیکھا کہ جب بھی پولیس اسے پکڑنے آتی ہے, سگریٹ لگا رہا ہوتا ہے, شراب پیا ہوتا ہے, اس نے یہ بھاگتا بڑی تیزی سے. اس نے کہا چلو ڈیلی میرے ساتھ نا رننگ پہ چلو. وہ کیا کرتا تھا, خود سائیکل چلاتا تھا, اسے کہتا تھا میرے ساتھ ریس لگاؤ. وہ کرتے کرتے بچے کو اپنا ٹیلنٹ نظر آیا. ہی وینٹ آن ٹو بیکم, کالج میں جا کے وہ اسپرنٹ رنر بنا, وینٹ آن ٹو بیکم دی اولمپک ونر اسپرنٹ رننگ میں امریکہ میں. ابھی آپ نے جو کہا نا کہ کیچ دم ڈوئنگ سم تھنگ گڈ. جی 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 جی. تو اس نے, بڑے بھائی نے اتنا سپورٹ کیا, اتنا پیار دیا کہ وہ آرمی میں گیا. اس کے بعد وہ کافی بڑے رینک پہ گیا. پھر ہی گاٹ کاٹ ان فرام ود دا جاپنیز آرمی. جاپنیز آرمی نے بہت ٹارچر کیا اسے. یہ ٹرو اسٹوری ہے, مجھے اس کا نام ذہن سے نکل گیا, بہرحال لوگ خود سرچ کر لیں گے. تو ایٹ دی اینڈ اسے وہ ساری چیزیں جو اس کے بھائی کے لیسنس تھے اس کے دماغ میں آتے تھے. یعنی بھائی واز دا مین کریکٹر جس نے کہا تھا نیور گیو اپ, اور تمہاری اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے, ریئلائز ہو یو آر.
that actually sustained him in that difficult environment, وہ جو وہاں پہ prisoners of war کے ساتھ ہوتا ہے. And he came back, جب وہ صلح ہوئی آپس میں World War II کے بعد, تو ایک پیکٹ ہوا ظاہر ہے, پھر prisoners ریٹرن کیے جاپان نے. He came back as a stronger person, یعنی post traumatic stress disorder, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے لوگوں کو, لیکن اس کی لائف الحمدللہ بالکل نارمل ہوئی, واپس آ گئے, اس نے شادی بھی کی, سب کچھ کیا. بٹ ون کریٹیکل کریکٹر ان دس ہول اسٹوری از دی ایلڈر بردر. اور فیملی کی میرا خیال ہے بات ہی یہی ہوتی ہے. میں نے عموماً دیکھا ہے جہاں پہ پیرنٹس کرائسس کا شکار ہوتے ہیں نا, وہاں پہ بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا کنیکٹ کرتے ہیں. چھوٹی عمر کی جو ہے بڑی بہنیں مائیں بن جاتی ہیں, اور چھوٹی عمر کے جو بڑے بھائی ہیں وہ اسی طرح سے پیٹرنس بن جاتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سو کتنا امپورٹنٹ ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو ویل کنیکٹڈ رکھیں آپس میں, اور جب بچے لڑیں تو ان میں پیار محبت پیدا کریں. تو چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کو نا پیرنٹس نان سیریس لیتے ہیں, وہ نان سیریس لینے والی چیزیں نہیں ہیں. وہی چیزیں میں سمجھتا ہوں آگے جا کے پھر وہ مقابلہ بازی اور وہ رائیولری, وہ ساری چیزیں یہ اختیار کر جاتی ہیں. ایک آخری بات میں بھی کرنا چاہوں گی, دعا. ایبسولوٹلی جی, اللہ تعالیٰ آج ہی وہ ایک آیت سامنے آئی کہ کسی وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ, کوئی انسان ایمان نہیں لا سکتا, تو اپنی مرضی سے کسی کو مومن نہیں بنا سکتا. تو یہ سیدھے راستے پر لانا بھی تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے. ایبسولوٹلی. اور یہ اس میں میں ایک اور بات ایڈ کر دوں کہ ماشاءاللہ میں نے پڑھا تھا کہ وہ جو واقعہ ہے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام والا, اس میں خضر علیہ السلام نے جو دیوار تعمیر کر دی تھی, وہ جو ایک دیوار گر رہی تھی, تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا. پھر انہوں نے ریزن بتائی کہ جی یہ یتیم بچوں کا مال ہے اس کے نیچے, تو اگر یہ گر جاتی وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے, تو لہٰذا میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں یہاں دیوار تعمیر کروں, بیکاز وکان ابوہما صالحا, ان کا باپ نیک تھا. تو اسکالر یہاں سے ایک پوائنٹ بتاتے ہیں کہ جس کے ماں باپ نیک ہے نا, اللہ ان کے جانے کے بعد بھی ان بچوں کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے. اور آج کے دور میں تو آنٹی ہم نظر رکھ ہی نہیں سکتے, کتنی رکھیں گے. یو نیور نو, آپ کا بچہ یونیورسٹی جانا ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں اس نے جانا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ دعا اور پیرنٹس کا اپنا نیک ہونا, اپنا تقوی اختیار کرنا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک بڑا انٹرسٹنگ یہاں پہ لکھا ہوا ہے جو آپ نے بات کی کہ میک یور ایکسپیکٹیشنز کلیئر. آپ نے کہا کہ ایک ڈسپلن کا ماحول ہونا چاہیے, اینڈ ایکچولی چلڈرن ایکچولی لو دیٹ. وہ ریزسٹ کرتے ہیں لیکن اصل میں دے نیڈ دیٹ. اور یہاں پہ مجھے ایک سینٹینس آنٹی یاد آ گیا, میں نے پڑھا تھا کہ 2 طرح کے طریقے ہیں پیرنٹنگ کے. ایک یہ ہے کہ آپ کے بچے کی آپ نے ذمہ داری لگائی کہ اس نے کمرہ صاف کرنا اپنا, اب آپ جب آئے چیک کرنے کے لیے اس نے نہیں کیا, تو ایک طریقہ یہ کہ آپ اسے کہیں گے دیٹس اٹ یو آر گراؤنڈیڈ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ آئیں, آپ دیکھیں اس نے کمرہ صاف نہیں کیا, اور آپ اسے کہیں کہ اوکے کلین اٹ اینڈ دین ویل گو آؤٹ سائڈ, ہم ڈنر کے لیے جائیں گے. تو دوسرے میں ری انفورسمنٹ ہے اور ریوارڈ کا ایک وہ ہے ایلیمنٹ, پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہے بالکل, اور ریوارڈ کا ایک ایلیمنٹ ہے. تو ان دونوں میں بڑا فرق ہے آئی بلیو کہ. اچھا میں آپ کو بتاؤں, بیہیویئر ماڈیفیکیشن بڑی انٹرسٹنگ ایک سائنس ہے. بیہیویئر چونکہ فارم کیے جاتے ہیں نا, ٹھیک ہے, اسی لیے بیہیویئر کو ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہارڈ سیٹ ہے. صحیح ہے. میں آج کل مغیرہ کا بیٹا ہے 3 سال کا, تقریباً 2.5 سال کا ہے, 3 سال کا. اچھا جی, وہ اس کو آج کل اسکول میں لے جانا جو ہے نا وہ, اچھا میں دیکھ رہی ہوں تقریباً 2 ہفتے سے ہمارے گھر میں چل رہی ہے کہ اس کو اسکول میں لے جانا ہے. وہ کیا کرتا ہے, شروع میں تو وہ بہت ہی چیختا چلاتا تھا, ٹھیک ہے جی, اور اس کے بعد آہستہ سے میں نے دیکھا کہ چیخنے چلانے کا ڈیوریشن کم ہوتا جا رہا ہے. پھر بیچ میں نے دیکھا کہ وہ سسکیاں لیتا ہوا یا منہ بنا کے چلا تو جاتا تھا لیکن رونا ختم ہو گیا. اور کل اور آج سے میں دیکھ رہی ہوں کہ ہی ہیز ایکسیپٹڈ اٹ. تو یہ روٹین سیٹ کرنا, اس کو ہم کہتے ہیں روٹین سیٹ کرنا. اور میں آپ کو بتاؤں, ہم انسان روٹین کے اتنے ایڈکٹڈ ہوتے ہیں کہ بہت سارے اچھے کام ہم روٹین کے چکر میں کر جاتے ہیں نا. تو یہ اگین یہ ڈسپلن یا ایک سسٹم بنانے کا پارٹ ہے, اچھی روٹین سیٹ کرنا. بچہ نہیں چل رہا تو نہیں چل رہا, چاہیے انکریجمنٹ چاہیے, وہ بن جائے گا اس ڈسپلن کا. آپ نے نماز کے وقت پہ اذان لگا کے ایک دفعہ جماعت کا یہ جو بھی ماحول بنا لیا, ایک دن ریزسٹ کیا, تھوڑا آپ نے پکڑا, اگلے دن اس سے کم آپ کو ریزسٹنس ملے گی, اس سے اگلے دن, لیکن اگین پیشنس از ریکوائرڈ. یہ پہلے دن ہی ہے نا, میں نے اتنا کچھ کیا اور تم نے نماز نہیں پڑھی تو اٹھا کے تھپڑ لگایا جائے, یا فوراً وہ گراؤنڈڈ والی اپنے بات کی. اس کے بجائے لگ کے او ہو اچھا اب بیٹا آپ سو رہے ہیں نا, کل صبح کی ہم نے نماز نا اچھی پڑھنی ہے, میں آپ کو اٹھاؤں گی, اور یہاں سے جس اس کی ہیلپ کریں, اور پھر ہم نماز پڑھنے کے بعد یہ کریں گے وغیرہ. تو آہستہ آہستہ کرتے ایک دفعہ جب لائن پہ ڈال دیں گے نا, میں آپ کو بتاؤں پھر بچوں کی فطرت بڑوں سے زیادہ نیکی
کی طرف ہے, بچے جلدی اس طرف ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں گریجول, اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گریجول جو ہے نا اس کی طرف وہ ہمیں کرنا پڑے گا. اٹ ریکوائرز لاٹس آف پیشنس. اور انسٹنٹ گریٹیفیکیشن جو ہے نا, یہ جو ہماری بھی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے, اس کو ہمیں لاسٹنگ جو ہے نا چینج کی طرف آنا پڑے گا. اور میں بتاؤں یہ بھی سن لیجئے, کئی دفعہ چینج آ جاتا ہے, 2 ہفتوں بعد پھر پیچھے چلا جاتا ہے, پھر دوبارہ سے اثر نو ایفرٹ کرنی پڑتی ہیں. پیرنٹس کی جاب یا مینٹور کی جاب کبھی ختم نہیں ہوتی. آخری بس ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے آنٹی, بہت ہم سے کویشچن ہوتا ہے کہ بچوں میں دین کی محبت کیسے انسٹل کریں, انہیں دین کی طرف کیسے لائیں, کیا ماحول چینج کرنے کی ضرورت ہے, فورسفلی لائیں, کیا کریں کہ بچے انسپائر ہو جائیں دین کی طرف؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ تو جینس بہت کام کرتے ہیں. جس باپ کا انٹرسٹ ہسٹری میں ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو وہ بچے ہسٹری لورز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, عموماً ڈاکٹر بچوں کے باپوں کے بیٹے ڈاکٹر بن جاتے ہیں, گڈ ریڈرز بھی ہوتے ہیں. حافظ لوگوں کے گھروں میں حافظ بچے بڑی آسانی سے ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس آلریڈی فاؤنڈیشن موجود ہے, اب ہم نے اس کو پالش کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ کہ دین کی طرف آپ کا شوق ہے. ایک ہوتا ہے لیکچرنگ. آج کا بچہ لیکچرنگ نہیں لے گا, پہلے بھی نہیں لیتا تھا, کوئی انسان لیکچرنگ نہیں لیتا, یہ ایک فطرت ہے. لیکن پہلے کا بچہ کم از کم اتنی ریزسٹنس شو نہیں کرتا تھا. آج کا بچہ تو ریزسٹنس بھی شو کرتا ہے نا, کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لیکچرنگ کو ایوائڈ کر کے ماحول تیار کرنا پڑے گا. اور ماحول تیار کرنے کے ساتھ جو ہے باڈی لینگویج, ہمیں پتہ ہے نا سول ورڈز کا جو اثر ہے وہ صرف 7% ہے. 93% جو ہے نا وہ ہمارا سارا انوائرمنٹ, پورا جو ہمارا جسم وہ اس کو کرتا ہے. اس کو کرنا پڑے گا اور کانسٹنٹ محنت کرنی پڑے گی. آپ کو میں بتاؤں, بچوں کو جتنے آج کل کا دور کا بچہ جو ہے چیلنج کا شکار ہے نا, اس میں 2 خوبیاں بھی زیادہ ہیں. یہ بچہ زیادہ بڑا ریسیپٹیو ہے کمپیئرنگ ٹو پاسٹ. مجھے اپنا پتہ ہے, ہم لوگ بہت ڈم ہوا کرتے تھے اپنے زمانے میں. دوسری بات ہے کہ اس بچے کے ساتھ اگر کسی طرح آپ ریشنل لیول پہ ٹاک کر سکو نا اس کے انداز میں, تو یہ بچہ چینج بھی لیتا, یہ ایکسیپٹ بھی کرتا ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو ایک دفعہ ایکول لیول پہ آنا پڑے گا. پیرنٹس کے لیے تو یہی سب سے بڑی ہرڈل ہوتی ہے کہ میں یہاں تک آ جاؤں کہ آئی ہیو ٹو کنونس ہم, اور آئی ہیو ٹو بی لائک یو نو ان اے سچویشن کہ ویئر آئی سے سم تھنگ اینڈ ہی کاؤنٹرز می بیک. دیکھیں اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا, یہ ہمارا ایسٹ ہے, اینڈ وی آر ڈیلنگ ود ہیومن اوور ہیئر. وی آر ناٹ ڈیلنگ ود روبوٹس کے ساتھ ہم بات نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں بھی سیکھنا پڑے گا. میرے پاس بہت زیادہ کیسز یہی والے آتے ہیں, بیٹیاں جو ہیں وہ شادی کرنا چاہتی ہیں, نظر آ رہا ہے ماں باپ کو یہ غلط جگہ ہے, یہاں پہ نہیں کرنا. اور میں نے دیکھا یہاں پہ اگین تھوڑی سی باپوں کی طرف سے میں پھر شکایت کروں گی, وہاں پہ مجھے سینسیبلٹی کی کمی آتی ہے. باپوں کو سب سے آسان لگتا ہے ریئیکشن میں آنا. صحیح جی اب یہ انا کا مسئلہ ہو گیا, اس نے فلاں سے شادی کرنے کا سوچا تو سوچا کیوں, ٹھہر جاؤ تم 1 منٹ. ٹھیک ہے, اور میں ایک ہی بات کہتی ہوتی ہوں, میں کہتی ہوں جس بچے کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ یا بیٹے کے ساتھ آپ ریئیکشن لگانے لگے ہیں نا, اس کی طاقت آپ سے بہت زیادہ ہے. اور ہم سب کو نظر آ رہا ہے وہ غلط ڈیسیجن کر رہا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے اس غلط ڈیسیجن تو اس نے کر ہی جانا ہے. یہ ہمارے سامنے پیچھے کیس آیا دعا زہرا کا اور یہ سب, اور آپ نے دیکھا بچوں کی طاقت کہاں تک جاتی ہے, اور وہ جو جوانی کا جوش ہے وہ کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. اور میں کہتی ہوتی پلیز اسٹے ود ہم, پلیز اسٹے ود ہر, ایون ہر دی کانسیکوینسز تو اس کو دنوں میں نظر آ جائیں گے نا. شی نیڈس یو, سو بی دیئر, بی دیئر, دیٹس واٹ پیرنٹس آر فار. یہ جو آپ نے ایک جملہ کہا نا, اٹ سمز اٹ آل اپ, کہ دے آر ہیومن بینگس, دے آر ناٹ روبوٹس, اور دے آر ناٹ ایون یور پراپرٹی. آئی بلیو ان کو پراپرٹی سمجھنا, آئی تھنک کہ دے آر فری انڈیویجولس. Obviously they are your kids, they should be following your rules, you have the choice to teach them what you want, بٹ اسلامک گائیڈ لائنس کو سامنے رکھتے ہوئے چلیں تو میرا خیال اتنی پرابلمس نہیں ہوں گی. 13 سال کا جو بچہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک دم انڈیویجول قرار دے دیتے ہیں, وہ فوراً پیرنٹس کے اس سے نکل جاتا ہے. بالکل صحیح. تو بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ریزننگ کرنے کے ساتھ میری عزت کم ہو جائے گی, ماں تو سمجھتی ہے اور باپ سب سے زیادہ اس بچپنے کا شکار ہوتے ہیں. دوبارہ دیکھنا پڑے گا, ٹیک تمیز ایز ہیومن. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے, بہت چیلنجز ہیں. تو بڑا اچھا لگا ماشاء اللہ, آپ نے جو کرکس ہے وہ یہ کہ we need to learn this art, it's an art in itself, اور it can be learned. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کہا نا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان کو ملے گا وہی جس کی وہ کوشش کرے گا. جو پیرنٹس بچوں میں انویسٹ کریں گے ان دا رائٹ وے, تو آئی تھنک کہ پاسبل ہی نہیں کہ اس کا ریٹرن جو ہے وہ انہیں. ہماری نئی جو جنریشن ہے وہ بہت تکلیف میں ہے, تو
تو ہمیں اس کے ہارٹ کو ٹچ کرنا ہے, اور میرا خیال ہے پیرنٹ سے بڑھ کے کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے جو ہارٹ کو ٹچ کر سکے. کیونکہ ایموشنل ہیں وہ, تو آئی تھنک کہ ڈیلنگ ود دیم ود ایموشنز از دی رائٹ. محبت ایک ایسی چیز ہے, اور جو پیرنٹس کی جو ویلفیئر اور جو ویل وشنگ ہے, یہ اتنی بڑی چیز ہے جس کے لیے ہر بچہ اس کا وہ ہے. اٹس ایزی, اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ ایز یو آر تھنکنگ اٹ. سو جسٹ گو ہیڈ, اللہ ول ہیلپ یو. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے اس میں. ایک آنٹی بس میں چاہتا ہوں, کیونکہ وہ ہم نے بات یہاں سے شروع کی تھی, پھر ہم وائنڈ اپ کریں گے, کہ یہ جو کیس میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اب وہ صاف نظر آ رہا ہے مدر کو کہ بچی غلط کاموں میں انوالوڈ ہے, تو اس کو نکالنے کے لیے موبائل چھین لیا, اور اس کے بعد اس کا بہت ایگریسو ایک بڑا شاکنگ ریئیکشن آیا. اس کیس میں جسٹ لاسٹ فیو ورڈ, اس کیس میں کیا کرے مدر, پیرنٹ کیا کرے؟ کاؤنسلنگ کرائے, خود تو ہاتھ سے نکل گئی ان کے. اف آئی پٹ مائی سیلف ان ہر شوز, تو میں پتہ کیا کروں گی. ٹھیک ہے, وہ چھری نکالنے والا ایونٹ چلا گیا, ماں کو بھی تکلیف پہنچی, بیٹی کو بھی تکلیف, شی وازنٹ ہیپی آفٹر ڈوئنگ دیٹ. بچی بھی وہ چھری نکال کے خوش نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, اب دونوں تھوڑے سے ٹون ڈاؤن کر رہے ہیں. اب میرا خیال ہے بیٹھا جائے اور ایک مڈل گراؤنڈ کے اوپر جو ہے نا وہ ایگری کیا جائے دونوں مل کے. ہوگا پتہ ہے کہ اب ماں تو پاس کر لے گی, بچی نہیں پاس کرے گی. مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے, وہ تو فوراً ایک ویک مومنٹ میں آ کے وعدہ تو کر بیٹھی ہے کہ اس نے ایک ڈسپلن جو ہے نا وہ فارم کر لیا کہ چلیں جی میں اس سسٹم پہ چلوں گی. اب ماں آپ نے بھی کہہ دیا, اور دس شوڈ بی ہیپننگ آفٹر آل دوز یو نو وہ فیکٹس اینڈ فگرس. ٹھیک ہے, وی ایگری آن سم مڈل وے. اب ہوگا کیا کہ بچی ایک دن تو پاس کرے گی, دوسرے دن نہیں کرے گی نا. ٹھیک ہے نا, یہاں پر اگین وہ میں دوبارہ سپر نینی کی طرف لے کے جاؤں گی. ہمیں ایک دفعہ جو ہے نا بیڈ ہیبٹ کا سائیکل توڑنے کے ساتھ ریوارڈ اور ریپریمینڈ کے ساتھ مستقل ورکنگ کرنی پڑے گی. اور ایک دفعہ ایک فیز کو ایک گول کو اچیو کرنے کے بعد 2-3 ہفتے کے بعد دوبارہ بھی ہوگی. ٹھیک ہے, اور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کانسٹنٹلی دس از مائی جاب ٹو ڈو دیٹ. اور دیٹس واٹ اپنی پوری زندگی کی ہم ایفرٹس ان بچوں کے لیے تو کرتے ہیں, تو یہ بھی اسی کا پارٹ ہے. ہم نے سوچا کہ شاید انٹلیکچوئل لیول پہ کام کسی اور نے کرنا ہے, ہم نے صرف ان کو کپڑے پہنانے ہیں یا چومنا ہے, ایسا نہیں ہے. یعنی جب وہ گش آف ایموشنز تھوڑا سا تھم جائیں آپ کے بھی بچے کے بھی, تو پھر سٹ ٹوگیدر, کنیکٹ ود دیٹ چائلڈ, تھوڑا سا دل کی باتیں کریں وغیرہ وغیرہ, ایموشنز. اور ابھی آپ نے ایک بات اپنی بہن کے بچوں کے لیے جب آپ کہہ رہے تھے نا, کئی دفعہ ایک مونوٹونیس انوائرمنٹ سے بچے اس میں سمجھنا بند کر دیتے ہیں. اس میں بہت اچھی بات رہتی ہے کہ تھوڑا سا کسی کاؤنسلر, کسی شیخ, کسی بھائی, کوئی ریلیٹیو ہو سکتا ہے, ماموں ہو سکتا ہے, کوئی بھی, ان کے ساتھ بٹھایا جائے. میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک سمجھاتے, وہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے, آپ بھی وہی بات سمجھاتے جو ان کی اماں سمجھاتی, لیکن آپ چونکہ اپروچ ڈفرینٹ رکھتے ہیں تو ایک دم اٹ بیکمز اے بریتھ آف فریش بریز. تو لیٹ اس ڈو دیٹ. ایکسلنٹ, ایکسلنٹ, ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر آنٹی. انشاءاللہ آپ کے ساتھ مزید کرتے رہیں گے پروگرام. تھینک یو فار گیونگ یور اوپینینز. مے اللہ بلیس یو ان یور نالج اینڈ ایکشن. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.